الظاهرين لا سيما على إمامنا في هذا الزمان بقية الله في الأرضين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی 41ویں گفتگو ہے اور اس سال کی 15ویں تقریب سیرت پیغمبر اسلام کے حالات میں اب واقعہ معراج بیان کیا جا رہا ہے. خود واقعہ معراج کتنا تفصیلی واقعہ ہے کہ کم سے کم 4 اور کوئی تعجب نہیں ہے کہ 5 تقاریر اس عنوان پر ہو جائیں. معراج کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے پھر وہی مسئلہ میرے سامنے ہے جس کا تذکرہ اگرچہ میں گزشتہ تقریر میں کر چکا ہوں، لیکن آج تو اور زیادہ پریشانی کا سامنا ہے کہ کیونکہ ہر سال 27 رجب کو معراج کی محفل ہمارے یہاں منعقد کی جاتی ہے اور معراج کی محافل میں معراج کے کچھ واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں. تو معراج کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں تو لوگوں نے سنی ہوئی ہوں گی اور خصوصیت کے ساتھ کیونکہ پچھلے سال اسی عزاخانے کے اسی ممبر سے 27 رجب یعنی 28ویں رجب کی شب کی جو مجلس ہوئی تھی اس میں میں نے وہ تقریباً وہ تمام حالات بیان کر دیے جو آج کے اس سلسلے میں آنے والے ہیں. میں کافی دیر تک متذبذب رہا کہ ان واقعات کو بیان کیا جائے یا بیان نہ کیا جائے. سال گزشتہ ہی بیان ہو چکے ہیں، لیکن اگر ان واقعات کو چھوڑا جاتا ہے تو آپ کے لیے تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہو کیونکہ آپ نے پچھلے سال ہی تقریر سنی ہے، لیکن وہ صاحبان ایمان کے جو مجالس میں شریک نہیں ہوں گے اور ان کے پاس یہ تقاریر محفوظ ہو کے جا رہی ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک انتہائی اہم حصہ درمیان میں سے غائب ہوگا. تو آخر مجبوری کے عالم میں جب میں نے استخارہ کیا تو فذکر کا حکم آیا جس کا لفظی ترجمہ ہے کہ تکرار کرو، ریپیٹ کرو، دوہراؤ. تو اس اعتبار سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج مستقل آنے والوں کو شاید آدھی تقریر میں ذرا سی کوفت ہو. یہ ساری سنی ہوئی باتیں دہرائی جا رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو تقاریر ہوں گی اس میں یہ پریشانی نہیں ہونے پائے گی کیونکہ ایک مستقل اہمیت کا عنوان ہے. مستقل اہمیت کی وجہ سے اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اس لیے ان چیزوں کی تکرار برداشت کر ہی لیں. اور خصوصیت کے ساتھ شریک ہونے والوں میں ایسی کثیر تعداد ہوگی کہ جن کے پیش نظر ثواب کا جذبہ بھی ہوگا. تو یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو جتنی مرتبہ بھی سنا جائے یہ تو تصور ہی نہیں ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ یہ کوئی ایسی کہانی ہے کہ ہر بار کوئی نئی بات بیان کی جائے. معراج کے واقعے کے سلسلے میں جو اہم ترین نقطہ 5 کی 5 یا 4 کی 4 تقاریر میں ابتدا میں بیان کر دوں گا وہ یہ کہ ہمارے یہاں کی روایات سے تقریباً یہ بات ثابت ہے کہ معراج کا واقعہ 1 مرتبہ نہیں بلکہ 1 سے زیادہ مرتبہ پیش آیا. کم سے کم 2 مرتبہ کے بارے میں تو ہماری تمام کتب متفق ہیں
اور وہ 2 مرتبہ اس طرح کہ ایک بار مکے کی سرزمین سے پیغمبر اسلام کو معراج کے سفر پہ لے جایا گیا اور ایک بار مدینے کی سرزمین سے. لیکن بعض روایتوں میں تو 2 نہیں بلکہ 120 کا عدد بھی ملتا ہے. تو یہ ایک نقطہ اگر ذہن میں رہے تو بہت سے اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ معراج کی روایتوں میں بعض اوقات ایک ہی واقعے کو مختلف طریقے سے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، جس کی 2 مثالیں پچھلی دفعہ آ گئیں. جو پیغمبر اسلام کا سفر معراج شروع کہاں سے ہوا، اپنے گھر سے یا ام ہانی کے گھر سے یا خانہ کعبہ سے یا شیب ابی طالب کی گھاٹیوں سے. اسی طریقے سے زمین کا سفر مکمل کر کے جب پیغمبر آسمان کی جانب تشریف لے جانے لگے تو پھر یہ سفر براق پر ہوا، ایک تخت پر ہوا، ایک سیڑھی لگائی گئی نور کی، یا پیغمبر اسلام جبرائیل کے ساتھ آسمان کی جانب تشریف لے گئے. سواری کیا تھی؟ ایک روایت میں براق ہے، ایک میں تخت ہے، ایک میں نور کی سیڑھی کا تذکرہ ہے اور ایک میں پیغمبر اسلام کے پرواز کر کے جانے کا تذکرہ ہے. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. مختلف سفروں میں مختلف طریقے سے پیغمبر تشریف لے گئے. یہ 2 باتیں تو پچھلی دفعہ کی تھیں. اور ایک بات آج کی تقریر کے شروع میں بیان کر دی جائے کہ جب پیغمبر اسلام تشریف لے جا رہے ہیں آسمانوں کی طرف تو آسمان ایک نہیں ہے، 7 آسمان ہیں. 7 آسمانوں سے پیغمبر اسلام گزرے. اب ان 7 آسمانوں پر پیغمبر اسلام کی ملاقات چند انبیاء سے ہوئی، ہر آسمان پر ایک الگ نبی، اور چند مخصوص فرشتوں سے ہوئی. ویسے تو ہر آسمان پر فرشتے تھے لیکن کچھ مخصوص فرشتے ہیں. مثلا ایک وہ فرشتہ جس کا نام مالک ہے، جس کی وہی ذمہ داری ہے جو رضوان کی ذمہ داری جنت کے بارے میں ہے، وہی ذمہ داری مالک کی جہنم کے بارے میں ہے. رضوان جنت کا دروغہ ہے تو مالک جہنم کا. لیکن خود مالک سے پیغمبر کی ملاقات کس آسمان پر ہوئی، یا ملک الموت سے پیغمبر کی ملاقات یقینی ہوئی مگر کہاں ہوئی، کون سے آسمان پر ہوئی، اس میں بھی اختلاف ہے. اسی طرح مختلف انبیاء سے پیغمبر کی ملاقات کس آسمان پر ہوئی. کسی روایت میں حضرت ابراہیم سے ملاقات پہلے آسمان پر ہے، کسی میں 4تھے آسمان پر ہے، کسی میں 7ویں آسمان پر ہے. تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں تو اپنی تقریر میں آپ کو زیادہ الجھن سے بچانے کے لیے کوئی ایک طریقہ اختیار کروں گا، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی روایت کتابوں میں مل جائے یا کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی ذاکر اس کو بیان کرے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ان 2 میں سے کسی ایک نے غلط پڑھا ہے. اس لیے کہ مختلف روایتیں مختلف سفروں کو بیان کرتی. پہلے سفر کی الگ کیفیت ہے، دوسرے کی الگ ہے، تیسرے کی الگ ہے. یہ اس نقطے کی وضاحت اس لیے بھی ضروری تھی کہ آج بھی ملک الموت اور بعض انبیاء سے ملاقات کا تذکرہ آئے گا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی اور آسمان سے سنا ہو، کسی اور عالم سے، اور آج آپ کچھ اور سنیں. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. میں نے زیادہ تر بھروسہ کیا ہے علامہ مجلسی کی اس روایت پر کہ جس کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 6ٹھی جلد میں سفر معراج کے شروع میں بیان کیا اور اسی کو حیات القلوب کی 2ری جلد کے شروع میں بیان کیا. اور اس کے علاوہ یہ روایت تو بڑی مختصر ہے، باقی دوسری روایات کی مدد سے میں نے سفر معراج کی تفصیلات کو مکمل کیا ہے. لیکن انبیاء کی ترتیب اور فرشتوں کی ترتیب وہ میں نے علامہ مجلسی کی بیان کردہ پہلی روایت کے مطابق آپ کے سامنے رکھی. یہ ایک تمہید ضروری تھی. اس کے بعد ہم اپنے عنوان پہ آتے ہیں. ضمن یہ بھی بتا دیا جائے کہ معراج کا سفر ایک ایسا سفر ہے کہ جس سے تمام دنیا کے کلاسکس نے یا ادب عالیہ نے اثر قبول کیا ہے. یہ ہم مسلمانوں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی، ورنہ تمام دنیا خصوصاً مغربی دنیا نے سفر معراج سے انتہائی اثر قبول کیا ہے. ہمارے یہاں تو یہی بحث چھڑ گئی کہ سفر روحانی تھا یا جسمانی تھا، اس کی ضرورت بھی تھی یا نہیں تھی، یہ خواب کی بات تھی یا واقعاً کوئی وحی الہی تھی. خدا کوئی جسم نہیں رکھتا تو یہ کہنا کہ رسول خدا سے ملاقات کے لیے گئے یہ کیسے ممکن ہے، اور خدا کسی کو بلائے یہ کیسے ممکن ہے. تو اس قسم کی بحثوں میں ہم الجھ کے رہ گئے. یہ غور ہی نہیں کیا کہ سفر معراج اس کا مقصد یہ بحثیں نہیں ہے، اس کا ایک پیغام بھی ہے، اس کا ایک نتیجہ بھی ہے، اس کا ایک مقصد بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر یہ بحث بھی کی گئی ہو
کیونکہ سفر معراج کا اہم ترین مقصد ولایت علی اور امامت علی کا پیغام پہنچانا تھا. تو یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ اہم ترین مسئلے سے لوگوں کے ذہن ہٹ جائیں. لیکن باقی ساری دنیا جس کو ان بحثوں سے دلچسپی نہیں تھی کہ روحانی کیا ہے اور جسمانی کیا ہے اور خواب کیا ہے، انہوں نے سفر معراج سے انتہائی اثر قبول کیا. اس اعتبار سے مغربی دنیا کے لٹریچر کی ایک اہم ترین کتاب ہے ڈیوائن کامیڈی، جو دانتے نے لکھی ہے، اور اس کا انتہائی بلند مقام ہے مغربی دنیا کی لٹریچر میں. اگر کوئی اس کو پڑھے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے سفر معراج کو بیان کیا جا رہا، کیونکہ یہ عظیم اطالوی، یہ اٹلی سے تعلق رکھنے والا ایک لیٹن پوئٹ ہے. یہ عظیم اطالوی شاعر اپنے خواب اور خیال کی ایک کیفیت بیان کرتا کہ میں 3 سفر میں نے کیے، ایک جنت کی جانب، ایک جہنم کی جانب اور ایک مقام آراف کی جانب، جسے ہم برزخ کہہ سکتے ہیں. اور ان کی جو کیفیت لکھی تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بہار الانوار میں معصوم کی وہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جس میں امام نے پیغمبر اسلام کے سفر معراج کی حالت کو اور کیفیت کو بیان کیا. بہت ہی اہم یہ کتاب ہے اس اعتبار سے کہ آج کی مغربی دنیا میں اس کا ایک انتہائی اہم مقام، لٹریچر میں، کلاسکس کے لٹریچر میں یہ شامل ہے، اور پورا سفر معراج سے استفادہ کیا گیا. تو یہ سفر معراج کو فقط ایک قصہ کہانی نہ سمجھیں، اس کا ایک خلاصہ اور ایک نتیجہ بھی ہے. سفر معراج کا آغاز ہوتا اور اس انداز سے کہ پروردگار اس سفر معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے خود اپنی تسبیح کر رہا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلاً، رات کی تاریکی میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی جانب، الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے چاروں طرف ہم نے برکتوں کو رکھا. اور کیوں لے گئی؟ لنوریہ، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، وہ پاک اور پاکیزہ پروردگار، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. تو قرآن پروردگار عالم کی تعریف کرتے ہوئے سفر معراج کا آغاز کر رہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سفر ہو رہا. اس میں پچھلی دفعہ جو بات آ گئی وہی بحث ہے کہ قرآن نے بتایا کہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا اور ختم کہاں ہوا؟ مسجد اقصی پر. اب اتفاق ایسا کہ اس دنیا میں بھی ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد اقصی. اقصی عربی زبان میں کوئی نام نہیں ہے، اقصی عربی زبان میں ایک صفت ہے، اقل و تفضیل کا صیغہ. اقصی یعنی سب سے دور. اقصی کسی جگہ کا نام نہیں، کسی مسجد کا نام نہیں. اقصی کے معنی ہے سب سے دور. جو جگہ سب سے دور ہو اس کو اقصی کہتے ہیں. کیونکہ شام میں جو مسجد ہے بیت المقدس، اس زمانے میں عالم اسلام کی وہ سب سے دور کی مسجد تھی، سب سے آخری. اس کے آگے تو اسلام گیا ہی نہیں تھا، اس لیے مسلمان اس مسجد کو بھی مسجد اقصی کہنے لگے. مگر معصوم سے جب کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ مولا یہ پروردگار عالم پیغمبر اسلام کو دنیا کی ایک مسجد سے دنیا کی دوسری مسجد کی جانب کیوں لے جا رہا، تو معصوم نے جواب دیا تھا کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ کہا کہ مولا قرآن نے کہا ہے کہ مسجد اقصی کی طرف رسول گئے. امام نے کہا مسجد اقصی سے تم کیا مراد لے رہے ہو؟ کہا کہ مولا وہی جو بیت المقدس میں ایک مسجد ہے. امام نے کہا نہیں، مسجد اقصی سے پروردگار کی مراد بیت معمور ہے. بیت معمور 4 یا 7 آسمان پر ایک گھر کا نام. پیغمبر اسلام اس بیت معمور کے لیے گئے تھے اور اس کی تفصیلات بھی پیغمبر نے بتائیں، جو انشاءاللہ معراج کی اگلی تقریر میں آپ کے سامنے آئیں گی. بہرحال بیت معمور، اس سے مراد بیت معمور ہے. بیت معمور وہ خانہ کعبہ ہے جو آسمانوں پہ بنایا گیا. جس طرح دنیا میں کسی کو حج کرنا ہوتا ہے تو وہ مکے جاتا، آسمان کے فرشتے حج کرتے ہیں تو وہ بیت معمور کا طواف کیا کرتے ہیں. بلکہ بیت معمور پہلے بنا ہے اور آدم کے دنیا میں آنے کے بعد اسی کی سیدھ میں جبرائیل نے آ کے سیدھ بتائی تھی. حضرت آدم نے اس دنیا کا خانہ کعبہ بنایا. تو معصوم نے کہا کہ مسجد اقصی سے مراد وہ 4 آسمان کی مسجد ہے، کیونکہ وہ سب سے دور ترین مسجد ہے. اس کے بعد تو کوئی مسجد ہی نہیں، اس کے آگے تو فرشتے جاتے بھی نہیں. اس لیے قرآن نے اس کو مسجد اقصی کہا، یعنی سب سے دور کی مسجد. اگر تم بیت المقدس کی مسجد کو مسجد اقصی مانتے ہو تو اس سے تو مسجد کوفہ بھی زیادہ فضیلت رکھتی. ہمارے یہاں جو ترتیب ہے مسجدوں میں، سب سے بہتر مسجد حرام، دوسرے نمبر پر مدینے کی مسجد النبوی، تیسرے نمبر پر مسجد کوفہ
اور چوتھے نمبر پر مسجد اقصی آتی ہے جو دنیا میں پائی جاتی. معصوم نے کہا کہ وہ جو مسجد اقصی اس سے تو مسجد کوفہ کی فضیلت زیادہ، تو پروردگار اس مسجد کے سفر کو معراج کا سفر قرار نہیں دے سکتا، وہ آسمانوں والی مسجد ہے. یہ تو طے ہو گیا کہ یہ سفر کہاں سے کہاں تک تھا. اب پچھلی تقریر اس سفر کا پہلا حصہ آپ نے سنا جس کا تعلق دنیا سے تھا، کہ براق آقا پیغمبر مسجد الحرام سے چلتے. یہ تھوڑی سی باتیں میں اس لیے دوہرا رہا ہوں. اب جو چند جملے، اب تک تو کوئی پرانی بات نہیں تھی لیکن اب چند جملے، کیونکہ کچھ نامکمل سوالات کے جوابات دینا. کہ جس وقت یہ براق چلا تو مکے کی پہلی گھاٹی سے کسی نے پیغمبر کو پکار کے کہا کہ یا اول ہو یا آخر ہو یا حاشر ہو، اپنے بھائی علی کی حرمت کا خیال رکھیے گا. اور دوسری گھاٹی سے کسی اور نے پکار کے یہی بات کہی. اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھتے تو دائیں طرف سے اور اس کے بعد پھر بائیں طرف سے کسی نے پکارا. اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو کسی عورت نے راستہ روکا. اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو کسی پتھر کے گرنے کی آواز آئی کہ جس سے دل دہل گیا. مگر اس وقت تک پیغمبر کی سواری مدینہ پہنچ چکی. اور جب پیغمبر اسلام مدینے پہنچے تو نماز پڑھی. یہاں کے بعد پیغمبر اسلام مسجد کوفہ تشریف لے گئے، وہاں سے حضرت موسیٰ کے شہر تشریف لے گئے، وہاں سے حضرت عیسیٰ کے شہر، اور آخر میں بیت المقدس پہنچتے تو وہاں بھی انبیاء کی صفیں پیغمبر کا انتظار کر رہی. مگر سب سے آگے جو نبی کھڑے انہوں نے اسی انداز سے جس طرح سے دو آدمی مکے میں کہہ چکے پیغمبر کو سلام کر کے کہا یا اول ہو یا آخر ہو یا حاشر ہو، میں آپ کو آپ کے بھائی علی کے احترام کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب اور حوض کوثر کے سے صاحبان ایمان کو جان پلانے والے. اور پیغمبر اسلام مسجد بیت المقدس میں نماز ادا کی. تمام انبیاء نے نماز پڑھی. دودھ و شراب و پانی یا شہد کے ذریعے پیغمبر اسلام کی ایک آزمائش ہوئی. اور اب انبیاء رخصت ہوئے، ملائکہ رخصت ہوئے، جبرائیل اور پیغمبر ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں. بس یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ اب جبرائیل اور پیغمبر اسلام آگے بڑھ رہے ہیں. جس روایت کو میں بنیاد بنائے ہوئے ہوں اس کے مطابق براق میں پیغمبر آگے بڑھ رہے ہیں. البتہ ایک اور سفر میں پیغمبر بیت المقدس سے نور کی سیڑھی لگائی گئی تیسرے آسمان تک، اس سے تشریف لے گئے. ایک اور روایت کے مطابق ایک اور سفر میں پیغمبر اسلام یاقوت اور جواہرات کے بنے ہوئے تخت سے تشریف لے گئے. اور ایک اور روایت کے مطابق جبرائیل اپنے کندھوں پہ پیغمبر اسلام کو سوار کر کے لے گئے. مگر پہلا سفر معراج، براق کی سواری اب بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب چل رہی. اور اس سفر کے دوران آسمانوں تک پہنچنے سے پہلے 3 واقعات اور پیش آئے، جن میں سے آخری واقعہ تقریباً ویسا ہی تھا کہ جیسا بیت المقدس سے پہلے پیش آیا. 3 واقعات اور پیش آئے. سب سے پہلا واقعہ اس وقت کہ جب یہ براق بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب بلند ہو رہا تو بلندی کے دوران براق مدینے کے قریب سے بھی گزرتا. اور جب مدینے کے قریب سے گزرا براق تو وہی واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں ایک راوی نے پوچھا بھی تھا ایک مرتبہ. یہ روایت ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. راوی پوچھتا ہے مولا، یہ پیغمبر اسلام نے جب بھی عمرہ یا حج کیا ہمیشہ احرام مسجد شجرہ سے باندھا. مسجد شجرہ مدینے سے چند میل کے فاصلے پر وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہر وہ آدمی احرام پہنتا ہے کہ جو عمرے یا حج کے ارادے سے مکے جا رہا ہو. اور یہ سب سے زیادہ مشہور مقام ہے احرام پہننے کا. وہ احرام جو آپ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو دیکھتے ہیں وہ ایسا تو نہیں کہ جہاں سے دل چاہے پہن لیا، اس کے خاص مقامات ہیں. مگر پیغمبر نے جب بھی کوئی حج کیا، جب بھی کوئی عمرہ کیا، ہمیشہ ایک ہی مقام کا انتخاب کیا جس کا نام مسجد شجرہ. تو راوی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ مولا اس کی کوئی وجہ ہے یا نہیں؟ امام نے کہا ہاں. جب براق بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب جا رہا تھا تو بیت المقدس سے جس کر کے مدینے آیا اور مدینے سے اس نے بلندی پکڑی. مدینے سے وہ بلندی کی جانب چلنے لگا. جیسے ہی براق بلند ہوا ایک مرتبہ پروردگار نے پکارا کہ یا محمد. پیغمبر اسلام نے جواب دیا لبیک. پروردگار عالم نے کہا کہ اے محمد، اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا نہیں کی؟ کیا میں نے
تمہیں دنیا والوں کے سامنے معروف نہیں کروایا؟ اور کیا میں نے تمہیں اس وقت جب تم گمنام سے صاحب عزت نہیں کیا؟ تو پیغمبر نے کہا بے شک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ بے شک پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں تیری طرف سے ملتی ہیں، کائنات کا حاکم تو ہے۔ تو جس وقت یہ سوال و جواب ہوئے کہ خدا نے پکارا کہ اے میرے بندے محمد، اور پیغمبر نے لبیک کہا، وہ وقت تھا کہ براق مسجد شجرہ کے مقابل پہنچ چکا تھا۔ اور پھر جب یہ خدا نے 3 سوال کیے، اپنی 3 نعمتیں بتائیں، اور پیغمبر نے ان کا جواب دیا کہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ بے شک پروردگار ساری نعمت ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ اس وقت ابھی مسجد شجرہ کا علاقہ چل رہا تھا۔ تو اس کے بعد جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے، اور مدینے سے جب بھی مکے جاتے مسجد شجرہ کا مقام آتا تھا، اور پیغمبر اسلام کو یاد آ جاتا تھا کہ سفر معراج میں یہی میں نے لبیک کہا ہے، یہی میں نے ان الحمد والنعمت کا جملہ کہا ہے۔ چنانچہ ہمیشہ پیغمبر نے یہی احرام پہنا، اور آج بھی جتنے بھی حاجی ہوں گے یا عمرہ کرنے والے جو مدینے سے مکے آ رہے ہیں، یہاں جا کے احرام پہنیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب احرام پہنا جاتا ہے تو تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے، لبیک اللہم لبیک، جو پیغمبر اسلام کی تعظیم ہے۔ تو پہلا واقعہ تو یہ پیش آیا کہ براق جس طرح سے، اب یہ مثال تو صحیح نہیں ہے کیونکہ پروردگار عالم کی حکمت خدا ہی جانتا، مگر جس طرح جہاز جب اڑتا تو پہلے ایک مرتبہ زمین پہ سیدھا دوڑتا ہے، اس کے بعد پھر بلند ہوتا۔ تو براق بھی بیت المقدس سے دوڑ کے مدینے آیا، مدینے سے اس نے بلندی اختیار کرنا شروع کی۔ مسجد شجرہ کے سامنے پہلا واقعہ یہی لبیک کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، جو قیامت تک کے لیے سنت بن گیا۔ اب جب یہ براق بلند ہو رہا تو بلند ہوتے ہوتے نقشہ اگر آپ دیکھیں تو مدینے سے کچھ آگے گیا، بلندی کی طرف جا رہا۔ جہاز پر اگر آپ بیٹھ کے زمین پہ نگاہ ڈالیں تو یہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے آئیں گے۔ اب براق مدینے سے بلند ہو رہا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی نگاہ ایک عجیب و غریب زمین پر پڑی۔ یہ زمین ہے اسی دنیا مگر پیغمبر اس سے پہلے کبھی تشریف نہیں لے گئے۔ اچھا، کیا پیغمبر کو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں؟ کیا پروردگار عالم پہلی مرتبہ پیغمبر کو یہ بتا رہا؟ جی نہیں، یہ ساری چیزیں پیغمبر کے علم میں ہیں، مگر اس سوال و جواب کی ایک مصلحت ہے جو پہلی تقریر میں بیان ہو گئی، شاید آخری تقریر میں دوبارہ بیان کروں۔ بار بار بیچ میں اس کی تکرار نہیں کروں گا ورنہ آپ بھی اکتا جائیں گے اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب جیسے ہی براق بلند ہوا، مسجد شجرہ سے آگے بڑھا، پیغمبر کی نگاہ پڑی ایک عجیب و غریب زمین۔ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ پیغمبر نے دیکھا کہ زعفران سے زیادہ خوش رنگ، یعنی زعفران سے زیادہ بہترین رنگ کی زمین ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار، خوشبو بلند ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ بھی دیکھا کہ ساری زمین اس وقت خالی پڑی، مگر وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا جس نے سر پہ ایک بہت ہی لمبی سی ٹوپی پہن رکھی۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ یا اخی جبرائیل، اے میرے بھائی جبرائیل، یہ اتنی خوبصورت زمین کون سی ہے جس میں سے مشک جیسی خوشبو اٹھ رہی، جس کا رنگ زعفران سے زیادہ بہترین رنگ ہے؟ تو جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، یہ ایک شہر کہ جس میں آپ کے بھائی علی سے محبت کرنے والے جمع ہوں گے، اور آخری زمانے میں ان سب کا مرکز یہی علاقہ بن کے رہ جائے گا۔ پیغمبر نے کہا یہ کون آدمی یہاں بیٹھا جس نے ایک لمبی سی ٹوپی اوڑھ رکھی؟ تو جبرائیل کہتا ہے کہ یہ شیطان جو انتظار میں بیٹھا بس اتنا سننا تھا۔ پیغمبر اسلام نے براق کے رخ کو موڑا، آسمانوں پر جاتے جاتے ایک مرتبہ پیغمبر پھر اس زمین کی جانب واپس آتے ہیں اور اس شیطان سے کہتے ہیں کہ اے شیطان، یہاں سے چلا جا اور میرے بھائی علی کے دشمنوں کی عورتوں، لڑکوں اور مال میں جا کے شریک ہو جا، اس علاقے کو ترک کر دے۔ تو جب پیغمبر اسلام پہلا لفظ کہا کہ کھڑا ہو جا، بھاگ جا یہاں سے، تو چونکہ عربی میں کہا اس لیے جملہ کا قم کہ اے شیطان کھڑا ہو یہاں سے، چلا جا یہاں سے۔ قم کے معنی کھڑا ہو جانا، کھڑا ہو جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے۔ چنانچہ اس سرزمین کا نام قم پڑ گیا جو اس وقت تک تو ایک بے آباد زمین تھی، لیکن بعد میں محبان اہل بیت کا ایک انتہائی اہم مرکز بنی۔ اسی قم کے بارے میں ایک روایت ذرا جلدی میں بیان کر دوں، اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے تو اسے بہت بعد میں آنا، لیکن ایک ہی مقام پر دونوں روایتیں آ جائیں تو مناسب ہے۔ کتاب الاختصاص میں اس روایت کو ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا جا رہا کہ ہمارے 10ویں امام ارشاد فرماتے ہیں
کہ اسی طرح سے جب پیغمبر اسلام چوتھے آسمان تک پہنچے، میں نے شاید پہلے بھی کسی تقریر میں عرض کیا تھا سیرت رسول کے سلسلے کہ میں حتی الامکان یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ایک ہی موضوع کی حدیث دو مختلف اماموں کے نام سے ہو، ایسی بہت سی حدیثیں کہ چوتھے امام نے بھی بتائیں، چھٹے امام نے بھی بتائیں، تو میں ان معصوم کی حدیث کو بیان کرتا ہوں کہ جن کی حدیثیں یوں مجالس میں کم بیان کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس عنوان پہ چھٹے امام کی حدیث بھی ہے اور 10ویں امام کی بھی۔ چھٹے امام کی حدیثیں جو کہ بہت زیادہ بیان ہوتی ہیں مجالس میں، اس لیے میں نے خصوصاً 10ویں امام کی حدیث کا انتخاب کیا۔ خیر، امام فرما رہے ہیں کہ سفر معراج کے دوران جب ہمارے جد چوتھے آسمان پر پہنچے، یہ تو ابھی زمین ہی کی بات ہو رہی تھی جب قم کا نام قم پڑ گیا، مگر جب پیغمبر چوتھے آسمان پر پہنچے اسی سفر کے دوران تو وہاں پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک بہترین قبہ بنا ہوا، جیسے روزے ہوتے ہیں معصومین کے، ایک بہترین قبہ، ایک بہترین روزہ بنا ہوا جس میں 4 بہترین ستون ہیں اور بہترین دروازے لگے ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ کون سی جگہ؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ زمینوں کے ایک شہر کی تصویر ہے جو چوتھے آسمان پہ لگائی گئی۔ زمین میں ایک ایسا شہر کہ جہاں پہ آپ کے ماننے والے اور آپ کے بھائی سے محبت کرنے والے کثیر تعداد میں ہوں گے، یہ سب دنیا کے مختلف علاقوں سے آخری زمانے میں اس شہر میں آ کے جمع ہوں گے، یہاں پہ یہ آپ کی شفاعت کا انتظار کریں گے۔ دنیا والے انہیں بے انتہا غم و اندوہ میں مبتلا کریں گے، ان پر قسم قسم کی مصیبتیں نازل ہوں گی، مگر یہ محبت میں ثابت قدم رہیں گے۔ پیغمبر نے سوال کیا کہ کب تک یہ حالت رہے گی؟ کہا کہ اس وقت تک وہ ان زحمتوں کا سامنا کرتے رہیں گے جب تک کہ خدا زمین سے پانی کو ظاہر کرے گا۔ اب اس جملے کا مطلب کیا ہے یہ خود ایک الگ موضوع ہے، میرے اس وقت کے موضوع سے ہٹ کر اس وقت تک ان کو امتحان دینا پڑے گا، مگر پروردگار کو یہ شہر اتنا پسند ہے کہ اس شہر کی تصویر خدا نے چوتھے آسمانوں پہ لگا رکھی ہے، جہاں بعض روایات کے مطابق بیت المعمور بھی ہے، یعنی سارے آسمانوں کے فرشتے وہاں لامحالہ آتے ہیں، وہاں پہ قوم کی تصویر لگی ہوئی۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ اس شہر کا نام قوم ہے جس کی یہ تصویر چوتھے آسمان پہ لگائی گئی ہے۔ تو خیر قوم کے قریب پیغمبر نے شیطان کو دفع کیا اور قوم کا نام قوم پڑ گیا۔ اب اس کے بعد براق آسمانوں کی جانب بلند ہو رہا، آسمانوں کی جانب بلند ہوتا چلا جا رہا۔ اس دوران جو وقت مل گیا، قوم تو دنیا کا شہر تھا، اب آسمانوں تک جانا، اس دوران جو وقت مل گیا تو پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ جب میں مکے سے نکلا تھا تو پہلی ہی گھاٹی میں کسی نے مجھے آواز دے کے مجھ سے میرے بھائی علی کے حق کا خیال رکھنے کی وصیت کی تھی۔ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، وہ حضرت موسیٰ تھے جو وہاں پہ آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کو علی کے حق کے بارے میں وصیت کر رہے تھے۔ پیغمبر نے کہا اس کے بعد دوسری گھاٹی پر کسی اور نے مجھے روکا اور یہی وصیت کی۔ کہا کہ ہاں وہ آپ کے بھائی حضرت عیسیٰ تھے۔ پیغمبر نے کہا اور جب میں بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں میں نے انبیاء کی نماز پڑھانا چاہی، انبیاء کی جماعت کی امامت کرنا چاہی، تو اس وقت پھر کسی آدمی نے مجھے یہی وصیت کی۔ کہا کہ ہاں وہ آپ کے جد حضرت آدم سے جو آپ کو یہ وصیت کر رہے تھے، یہ 3 انبیاء نے وصیت کی۔ یا اول اس لیے کہ پیغمبر اول مخلوق ہے، یا آخر اس لیے کہ پیغمبر آخری نبی ہے، یا حاشر اس لیے حاشر یعنی حشر قیامت کا میدان، اس لیے کہ پیغمبر اسلام ہی کی نبوت اور قیامت کا میدان دونوں متصل ہیں۔ پیغمبر کی نبوت کے فوراً بعد قیامت آئے گی۔ آپ کو یہ 3 لقب اس لیے دیے، دیکھیے حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا تھا، عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا، آدم نے بھی یہی کہا تھا کہ السلام علیکم یا اول و یا آخر و یا حاشر۔ پیغمبر نے کہا کہ اے جبرائیل جب میں مکے سے باہر نکلا تو دائیں طرف سے کسی نے مجھے پکارا تھا اور پیغمبر جیسا خوش اخلاق کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ یہ یہودیت نے آپ کو پکارا تھا، اگر آپ ایک مرتبہ ادھر مڑ جاتے تو آپ کی امت یہودی بن جاتی۔ پیغمبر نے کہا کچھ آگے الٹی طرف سے کسی نے مجھے پکارا تھا بائیں طرف سے، کہا کہ یہ عیسائیت نے آپ کو پکارا تھا، اگر آپ ادھر متوجہ ہو جاتے تو آپ کے بعد آپ کی ساری امت عیسائی بن جاتی۔ پیغمبر نے کہا اس کے بعد کوئی عورت میرے راستے میں آئی تھی سنگار اور زیب و زینت دیے ہوئے، کہا کہ یہ دنیا تھی، اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی ساری امت دنیا پرست بن جاتی۔ اور یہ دنیا پرست بننا، دنیا کی محبت دل میں پیدا ہونا،
یہ کتنی بڑی خرابی کہ جس پر پیغمبر ساری زندگی پریشان رہے. یاد ہے نا آپ کو، میں نے یہ روایت اکثر پڑھی کہ پیغمبر اسلام نے 28 سفر سے 1 یا 2 دن پہلے جب لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر آج کل کچھ زیادہ پریشان، سوال کیا اللہ کے رسول کس بات کی پریشانی؟ کہا کہ مجھے اپنے بعد تم لوگوں کی پریشانی. لوگوں نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول کیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح آپ پریشان ہیں؟ جتنے بھی ماقبل کے انبیاء گزرے وہ اپنے وقت آخر میں پریشان ہوتے کہ ہمارے بعد ہماری قوم دوبارہ بت پرستی پہ نہ چلنے لگے. حضرت موسیٰ تو دیکھ چکے تھے کہ 40 دن میں کوہ طور پہ جاتا ہوں اور بھی غیر موجودگی میں بچڑے کی پرستی شروع ہو جاتی تو ہر نبی پریشان ہوتا تھا. پیغمبر نے کہا نہیں، مجھے وہ پریشانی تو نہیں ہے جو میرے دوسرے بھائیوں کو ہوئی تھی، یعنی 1,24,000 انبیاء کو. اتنا تو مجھے پتا کہ میری امت کبھی بت پرستی کی جانب نہیں جائے گی، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں دنیا ان کو اپنی جانب نہ کھینچ لے. دنیا میں لگ گئے تو بس ساری خرابیاں شروع ہو گئیں. حب الدنیا رات و کل ختیجہ، دنیا کی محبت ہر خرابی کی جڑ ہے. اور شیطان کا واقعہ بھی یاد ہوگا، کیونکہ آج اگرچہ 41ویں تقریر ہے سیرت رسول کے سلسلے میں، مگر جو ابتدائی چند تقاریر تھی ان میں شیطان کا واقعہ آیا کہ 17 ربیع الاول کو پیغمبر کی ولادت، اس رات کو شیطان بڑا پریشان تھا، اس لیے کہ اس کا راستہ آسمانوں پر جانے کے لیے روک دیا گیا تھا. مکے تک پہنچ گیا، جبرائیل نے شیطان کو بھگایا. شیطان جاتے جاتے پوچھنے لگا کہ یہ جو آخری رسول ہیں یہ بتاؤ کہ کیا ان کی امت بتوں کی پوجا کرے گی؟ جبرائیل نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا. کہا یہ بتاؤ کہ کیا دولت دنیا کی طرف جا سکتی ہے یہ امت؟ جبرائیل نے کہا ہاں، یہ دنیا کی دولت کی لالچ میں مبتلا ہو سکتے ہیں. شیطان نے کہا بس آج میں خوش ہو گیا. پہلے تو انتہائی غمگین تھا کہ رحمت للعالمین آ گئے ہیں، اب اس کے بعد میرے سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے. مگر جب یہ پتا چلا کہ ان کی امت کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو سکتی تو شیطان کے انتہا خوش ہو گیا اور پیغمبر اسلام کے راستے میں دنیا آ گئی. اگر پیغمبر توجہ دیتے تو ساری امت دنیا پرست ہو جاتی. پیغمبر نے دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر ہمارے لیے موقع دیا کہ ہم بھی اپنے آپ کو دنیا سے بچا سکتے ہیں. اور پیغمبر کا جو آخری سوال تھا کہ اے جبرائیل، جب میری سواری اور آگے بڑھی تو میں نے ایک ایسی خوفناک آواز سنی کہ میرا دل دہل گیا. جبرائیل نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ایک مرتبہ ہم فرشتوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے. بارگاہ الہی میں رجوع کیا تو خدا نے کہا کہ جہنم کا سب سے ہلکا اور سب سے معمولی عذاب ایک کنواں ہے جو نیچے سے اوپر تک آگ سے بھرا ہوا ہے. ہم نے پوچھا تھا خدا بندہ وہ ہے کتنا بڑا کنواں؟ تو ہمیں حکم ہوا کہ ایک پتھر اس کی مونڈیر پر لے جا کے پھینکو. ہم نے وہ پتھر پھینکا تھا. یہ 70 سال پہلے کی بات ہے. 70 سال وہ پتھر گرتا رہا، ابھی اس کنویں کی تہہ تک پہنچا. جب آپ کس مقام سے گزر رہے تھے؟ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہے. پیغمبر اسلام نے جیسے ہی اپنے سوال کا جواب سنا، ایک مرتبہ ایک چیخ کی آواز پیغمبر کے کان میں آئی اور ایک گرم ہوا کا جھونکا پیغمبر اسلام کے جسم سے ٹکرایا. ابھی پیغمبر پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ یکایک کسی کے نغمے کی آواز پیغمبر کے کان تک آئی اور ایک انتہائی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا کا جھونکا پیغمبر کے جسم سے مس ہوا. پیغمبر نے کہا جبرائیل یہ ایک دم سے کیا ہوا؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول کیونکہ ہم آسمانوں کے بالکل قریب آ گئے اس لیے وہ جو پہلے چیخ کی آواز آئی اور گرم ہوا کا جھونکا آیا یہ جہنم تھی کہ جس کو آپ نے محسوس کیا. اور اس کے فوراً بعد وہ جو پرندوں کے نغمے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ٹکرائے وہ جنت تھی کہ جس کا آپ نے احساس کیا. اور بس جیسے ہی جبرائیل نے یہ جملے کہے ایک مرتبہ راستہ بند تھا اس لیے کہ دنیا ختم ہو گئی. فضا کے اندر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، آسمانوں کی حکومت شروع ہو رہی ہے، راستہ بند ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جسے پیغمبر اسلام کی ولادت کے دن بند کیا گیا، کیونکہ پہلے تو 7 آسمانوں کے راستے کھلے تھے. حضرت عیسیٰ کی ولادت کے دن 4 آسمان تک کے راستے کو بند کر دیا گیا، یعنی 5واں، 6واں اور 7واں آسمان، 4 آسمانوں تک کا راستہ کھلا تھا. 17 ربیع الاول کو پہلے آسمان ہی کا راستہ بند کر دیا گیا. یہ واقعہ چونکہ پیغمبر کی ولادت کے بعد پیش آ رہا اس لیے پہلے آسمان کا راستہ بھی بند ہے. پہلے آسمان پر ایک خاص فرشتہ مقرر ہے جس کا نام ہے اسماعیل. اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے اور اس کو صاحب الخطفہ بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم نے سورہ صافات میں جو سورہ یاسین کے بعد والا سورہ
10ویں آیت میں اس کا تذکرہ کیا، الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ الشہاب الثاقب، کہ اس سورہ صافات کی 8ویں آیت میں قرآن کہہ رہا کہ ہم نے آسمان کے راستے بند کر دیے، ہم نے آسمان کے راستے بند کر دیے۔ 9ویں آیت میں یہ کہا جا رہا کہ آسمانوں پر جانے والے کے لیے دردناک عذاب، اور 10ویں آیت میں کہا جا رہا کہ اگر کوئی شیطان کسی طریقے سے پہلے آسمان تک پہنچ کر اس میں داخل ہونا چاہے، الا من خطف الخطفۃ، کہ اگر کوئی چھپ کر گفتگو سننا چاہے کہ پہلے آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، فاتبعہ الشہاب الثاقب، تو اسے فرشتے روشن تیروں سے مار کے بھگاتے ہیں۔ تو یہ فرشتہ کہ جس کا کام یہ ہے کہ شہاب ثاقب کو، یعنی وہ جو چمکتے ہوئے تارے ہم کو نظر آتے ہیں، ان کی مدد سے ان شیطانوں کو بھگائے کہ جو آسمان میں داخل ہو رہے ہیں، اس فرشتے کا نام ہے اسماعیل، اور اس کا ایک اور لقب صاحب الخطفہ ہے، یعنی خطفے والا، جس کے ہاتھ میں پروردگار نے وہ شہاب ثاقب دیے ہیں۔ اس فرشتے کی فوج 1000 دوسرے فرشتوں کو مشتمل، جن کے ہاتھوں میں آگ کے بنے ہوئے تیر۔ یہ پہلا آسمان، جیسے ہی جبرائیل جیسا فرشتہ یہاں پہ پہنچا، ایک مرتبہ رک گیا، راستہ بند، یہ نظام قدرت، راستہ بند۔ جبرائیل نے پہلے آسمان پہ آواز دی، ایک روایت میں ہے دستک دی، ایک میں ہے کہ آواز دی۔ اسماعیل وہ فرشتہ پہلے آسمان کا نگران، پہلے آسمان کی فوجوں کا سالار، سوال کرتا ہے کون؟ جبرائیل نے کہا کہ میں ہوں۔ اسماعیل پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون؟ جبرائیل اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آئے گئے مگر اکیلے، آج تمہارے ساتھ کون؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ سردار کائنات ہے، یہ سردار انبیاء۔ اسماعیل گھبرا کے پوچھتا کہ کیا ان کو مبعوث کر دیا گیا، یعنی انہوں نے اعلان رسالت کر دیا؟ اس کے بعد اطلاع ہوگی کہ جب پیغمبر اعلان رسالت کریں گے، اس کے بعد ایک مرتبہ یہاں سے گزریں گے۔ اسماعیل کے لیے بھی کتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ پیغمبر کا پہلا آسمانی میزبان اس کو بننا۔ تو گھبرا کے کہتا کہ کیا انہوں نے اعلان رسالت کر دیا ہے، کیا یہ مبعوث کر دیے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ گھبرا کے اسماعیل نے پہلے آسمان کے دروازے کو کھولا، اور جیسے ہی پیغمبر پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دونوں جانب فرشتے قطار در قطار کھڑے ہیں، پیغمبر اسلام کا استقبال ہو رہا۔ پیغمبر اسلام کا مقام کتنا بلند ہے یہ بیان کرنے کی چیز بھی نہیں، مگر یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ اسلامی طریقہ کہ جیسے ہی پیغمبر پہلے آسمان میں داخل ہوئے، اس سے پہلے کہ پیغمبر کا غلام، پیغمبر کا خادم، بلکہ پیغمبر کے غلاموں کا غلام جو وہاں کا فرشتہ، اس سے پہلے کہ وہ سلام کرے، پیغمبر نے سبقت کی سلام کرنے میں السلام علیکم یا اخی اسماعیل، اے میرے بھائی اسماعیل تم پہ میرا سلام ہو۔ پیغمبر کا مقام کتنا بلند، مگر ایک طریقہ کہ مہمان کا فریضہ ہے کہ وہ میزبان کو سلام کرے۔ چنانچہ پہلا سلام پیغمبر کر رہے ہیں اس فرشتے کو، اس نے پیغمبر کو سلام کا جواب دیا، پیغمبر نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، اس نے پیغمبر پہ درود بھیجا، اور پھر پیغمبر نے اس کو خوشخبری سنائی۔ روایت یہ کہ وہ پہلے آسمان کا فرشتہ یعنی اسماعیل پیغمبر اسلام کا استقبال کر کے پیغمبر اسلام کو لے چلا آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے کہ جتنی دیر میں نے یہ واقعات سنایا، صرف پہلے آسمان میں پیغمبر کا آنا اور معراج کے سلسلے میں روایت یہ کہ پورا واقعہ مکمل ہو گیا کہ پیغمبر جس بستر سے سو رہے تھے اس کی گرمی بھی ختم نہ ہونے پائی۔ مکے میں کوئی آدمی کسی کے گھر گیا، اس نے دروازے کی کنڈی ہلائی، وہ کنڈی کا ہلنا بھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ پورا سفر طے کر کے پیغمبر آ گئے تھے۔ یہ کتنے جلدی سفر طے ہوا، مگر کتنے آرام سے۔ یہ نظام قدرت ہے، یہ قدرت پروردگار ہے۔ اب اسماعیل پیغمبر اسلام کا استقبال کر کے پیغمبر اسلام کو لے چلا۔ روایتوں میں یہ کہ جب پیغمبر اسلام کو لے چلا تو تمام فرشتے سب کے درمیان اعلان کرتا ہوا چلا کہ آؤ اور آ کر رسول خدا کی زیارت کرو، آؤ اور آ کر اپنے سردار کی زیارت کرو۔ سارے فرشتے دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں، چہرہ رسالت کی زیارت ہو رہی، اور ہر فرشتہ انتہائی خوش ہے، انتہائی خوش، ہر ایک کے چہرے پہ ہنسی، ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ اتنے میں پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ ایک فرشتہ ایسا جو اپنے مقام پہ بیٹھا، پیغمبر اسلام کو دیکھا، گھبرا کے کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے، مگر عجیب فرشتہ ان معنوں کہ اس کا چہرہ انتہائی ڈراؤنا، ڈراؤنے کا مطلب معذاللہ بھیانک نہیں، ایسا کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے دل میں ڈر پیدا ہونے لگے، خوف پیدا ہونے لگے۔ اور ایسا فرشتہ کہ جس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں، جس طرح کسی دوسرے کو آدمی آتا دیکھے تو چہرے کے تاثرات کچھ بدلتے، اور پیغمبر جیسی شخصیت سارے فرشتے خوشی منا رہے ہیں۔
مگر اس فرشتے کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ اسی سختی کے عالم میں پیغمبر اسلام کو دیکھ رہا. پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون؟ کہا اللہ کے رسول یہ مالک ہے، یعنی جہنم کا داروغہ. میں نے تقریر کے شروع میں بتایا کہ جنت کے داروغہ کو رضوان کہتے ہیں اور جنت کے داروغہ جہنم کے داروغہ، جنت کا داروغہ رضوان، جہنم کا داروغہ مالک. یہ مالک، یہ جہنم پر موکل، جہنم اس کی نگرانی میں ہے اور اس کا فریضہ ایسا کہ یہ کسی کو دیکھ کے نہ ہنستا ہے نہ مسکراتا. اللہ کے رسول اگر یہ آپ سے پہلے کبھی بھی ہنسا ہوتا یا آپ کے بعد کبھی بھی ہنسے گا تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی مسکراتا، لیکن پروردگار نے اس کو پیدا ہی اس طرح کیا کہ آج تک نہ کبھی مسکرایا اور نہ کبھی بھی یہ مسکرائے گا، اسی لیے اس انداز سے آپ کے سامنے، ورنہ یہ آپ کا غلام. جبرائیل بتا رہے ہیں دیکھیے ایک منزل یہ بھی آتی ہے نظام مملکت چلانے کے لیے، ایک منزل سختی کی بھی آتی ہے. وہ لوگ جانتے ہیں جو اپنے گھروں میں بچوں پہ کنٹرول کرتے ہیں کہ اگر ہمیشہ بچے سے نرمی کی جائے تو بچہ بگڑ جاتا. نرمی اور سختی کا امتزاج وہ ایک بچے کی صحیح تربیت کر سکتا. وہ لوگ جانتے ہیں جو کسی ادارے کا نظام سنبھالے ہوئے جو مینجمنٹ میں کہ اگر ہمیشہ اپنے ملازموں سے نرمی کی جائے تو پورا ادارہ درہم برہم ہو کے رہ جاتا. اسی طرح پروردگار عالم کے یہاں جنت و جہنم کا بھی ایک حسین نظام ہے کہ جہاں ایک طرف رحمت ہے وہاں ایک طرف سختی بھی ہے. اگر رحمتی رحمت ہو تو خدا کی مخلوق رحمت خدا کا ناجائز فائدہ اٹھا کے خدا کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اپنا نقصان کرے گی. جو بچہ والدین کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا کے بگڑتا وہ والدین کو کیا نقصان پہنچاتا، مستقبل تو اس کا خراب ہوتا. والدین سختی اپنے لیے نہیں کرتے، بچے کے لیے کرتے ہیں. یہی پیغمبر کی ایک حدیث کا مطلب کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں جہاں مجھے رحمت کے ساتھ بھیجا وہاں مجھے روب اور دبدبا بھی عطا کیا، ایک طاقت بھی عطا کی. اور یہی دوسرے انداز میں ولایت فقیہ کا مطلب ہوتا کہ ہمیشہ زبانی تبلیغ کا کام مکمل نہیں ہوتا، کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ نظام مملکت کو لے کے معاشرے کو صحیح کیا جائے. تو خیر جہنم کے داروغہ کا کام ہے سخت ہونا. اگر وہ نرمی اختیار کرنے لگے، اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنے لگے تو جہنم کا نظام تو چل پڑا. خرابی اس کے سامنے. آپ کو پتا ہے جہنم والے کتنا چیخیں گے، شور مچائیں گے، فریاد کریں گے، روئیں گے دھوئیں گے، لیکن جہنم کا داروغہ اتنی سختی کے ساتھ بیٹھا ہوگا کہ کسی کی فریاد نہیں سنے گا. ورنہ اگر وہ ہر ایک کی فریاد سننے لگے، مسکرانے لگے، نرمی سے پیش آنے لگے تو جہنم والے بھی سر چڑھتے چلے جائیں گے. خیر وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن پیغمبر اسلام تک کے استقبال کو کھڑا ہونے کے باوجود مسکراہٹ نہیں، دل اس کا خوش ہے، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ رہی. یہ نظام کا تقاضا. پیغمبر اسلام جب اس حالت میں پیغمبر نے موکل کو دیکھا جہنم کے تو جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہ ویسے آپ کا غلام ہے، صرف اس لیے کہ خدا نے اس کے لیے مسکراہٹ کو پیدا ہی نہیں کیا اس لیے یہ اتنا سخت نظر آ رہا. یعنی کسی کو اب دیکھیے پیغمبر خود تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنے بارے میں کہ یہ نہ سمجھنا کہ جہنم کا داروغہ اپنے آپ کو مجھ سے بڑا سمجھتا، لیکن یہ پیغام بھی دلوانا تو دنیا والوں کو کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جہنم کا داروغہ پیغمبر سے بڑا. خود پیغمبر اپنی زبان سے کیسے کہیں، اس لیے جبرائیل کی ضرورت پیش آ رہی ہے جگہ جگہ. تو جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول ویسے ہی آپ کا غلام ہے اور اسی لیے آپ اسے کوئی حکم دیجیے، آپ اسے کوئی حکم دیجیے. مجھے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی. اب جبرائیل چاہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ پیغمبر کا احترام کرتا ہے، وہ تو حکم خدا کی وجہ سے خاموش ہے. آپ اسے کوئی حکم دیجیے. پورے سفر جبرائیل نے کہیں پہ پیغمبر سے یہ نہیں کہا، صرف پہلے آسمان پہ یہ کہا آپ اسے حکم دیجیے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے جہنم کے داروغہ ذرا مجھے جہنم تو دکھا کہ جہنم کیسی. جہنم کے داروغہ نے ایک اشارہ کیا، اب پوری جہنم تو نہیں، ایک اشارہ کیا، ذرا سا اشارہ کیا. جہنم سے آپ کا ایک شعلہ نکلا اور اتنا بلند ہوا کہ پہلے آسمان کو پورا کا پورا اس شعلے نے بھر دیا اور وہ دوسرے آسمان کی جانب جا رہا. یہاں تک کہ آسمان اول کے فرشتے فریاد کرنے لگے. فرشتے جہنم میں نہیں جاتے، فرشتوں پر عذاب جہنم نہیں، مگر فریاد کرنے لگے فرشتے. اور روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی کہا کہ بس بس، اور ایک مرتبہ موکل نے اشارہ کیا، جہنم کی آگ کا شعلہ واپس جہنم کے اندر چلا گیا. پروردگار عالم کی قدرت. پہلا منظر جو پیغمبر کو دکھایا گیا وہ جہنم کا ہے. جنت کا منظر آخر میں آئے گا. پیغمبر اسلام اس موکل جہنم سے رخصت کرتے ہوئے آگے چلے. ابھی پہلا آسمان چل رہا، پیغمبر اسلام نے جہنم کو دیکھا، جہنم کی آگ کی تپش پورے پہلے آسمان پر پہنچی.
اسلام کو اس شعلہ جہنم سے گرمی محسوس ہونے لگی تھی اور پیغمبر نے کہا تھا کہ بس تب وہ شعلہ واپس جاتا. میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں توہین رسالت نہ ہو جائے، اس لیے اتنا ہی کافی. موقع ملا تو معراج میں جو اگلے مناظر آئیں گے اس میں کہیں اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ پیغمبر در حقیقت اس کے ذریعے ایک پیغام دیا اپنے ماننے والوں کو کہ اپنے آپ کو جہنم سے اتنا بے پرواہ بھی محسوس نہ کرنا. پہلے آسمان کے موکل سے ملاقات کر کے پیغمبر آگے بڑھے. اب جو آگے بڑھے تو پیغمبر نے دیکھا کہ ایک انتہائی کامل انسان، ایک ایسا انسان جو ہر اعتبار سے مکمل، یعنی جسے اردو میں کہتے ہیں نک سک سے درست ہونا، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اس کے جسم میں کوئی کمی نہیں، کوئی خرابی نہیں. لیکن انسان کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، بہرحال کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوئی خرابی ہو سکتی. لیکن سر کے بال دیکھیں، پیشانی دیکھیں، آنکھوں اور کانوں اور ناک اور دہانے کو دیکھیں اور تھوڑی کو اور گردن کو، سینے کو، شکم کو دیکھیں، ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھیں، ہر اعتبار سے مکمل اور جامع انسان نظر آیا، خوبصورت بھی اور مکمل بھی. پیغمبر اسلام دیکھا اس کو، ان کو دیکھا، بالکل جیسے قرآن کہہ رہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین نمونے کے مطابق بنایا، کوئی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی. بالکل ایسا انسان. پیغمبر اسلام نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مقام پر، ایک مرتبہ وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں اور ہنسنے لگتے ہیں، ایک مرتبہ وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. ایک بہترین اور کامل انسان جس میں کوئی کمی نہیں، دائیں طرف دیکھتا ہے ہنستا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے روتا، مگر دائیں اور بائیں ایک ایک مرتبہ دیکھتے جا رہے ہیں دونوں طرف. جبرائیل سے سوال کیا کہ جبرائیل یہ کون؟ دیکھیے جبرائیل کا جیسا میں نے کہا ایک مقصد یہ بھی، ورنہ تو پیغمبر سب کچھ جانتے تھے، وہ اور آگے بڑھ جاتے اور آگے بڑھ جاتے. ہمارے پاس معاذ اللہ بالکل اس طرح میراج کی روایت آتی جس طرح ٹیلی ویژن میں آپ آواز بند کر کے اگر کوئی چیز دیکھیں کہ مناظر آ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا ہو رہا. تو جبرائیل کا مقصد یہی کہ وہ چیزیں وہ بتائیں جو پیغمبر کو ضرورت نہیں بتانے کی، کیونکہ پیغمبر کو تو سب کچھ معلوم. تو جبرائیل سے پیغمبر پوچھ رہے ہیں یہ کون؟ کہا اللہ کے رسول یہ تمام انسانوں کے جد حضرت آدم، اور آدم وہ کہ پروردگار عالم نے آدم کا پتلا تو خود اپنی قدرت خاص سے بنایا، اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی. نکسک سے درست ہے حضرت آدم، احسن تقویم میں پیدا کیے گئے. پیغمبر اسلام کو جواب ملا کہ یہ حضرت آدم. ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا کہ یہ حضرت آدم یہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں، اور دائیں بائیں دیکھ بھی رہے ہیں. کہا کہ آدم کے سامنے ان کی تمام اولاد پھیلی ہوئی، جتنی بھی ان کی اولاد ہے جو اس وقت دنیا میں ہے. جناب آدم کے دائیں طرف ان انسانوں کو خدا نے ان کے اعمال کو اور ان کی تصویروں کو پیش کیا جو نیک اعمال کر رہے ہیں. آدم جب اپنی اولاد کے نیک اعمال دیکھتے ہیں کہ فلاں بیٹا میرا مسجد جا رہا، یہ فلاں بیٹا میرا روزہ رکھنے جا رہا، یہ میرا فلاں بیٹا حج اور عمرے کے لیے جا رہا، یہ میرا فلاں بیٹا صدقہ اور خیرات کر رہا، نگاہ پڑتی ہے تو مسکرانے لگتے ہیں، چہرے سے مسکراہٹ آتی، دل خوشی محسوس کرتا. اور آدم کے بائیں طرف دنیا کے جتنے بھی گناہگار انسان ان کی تصویروں کو پیش کیا جا رہا. آدم دیکھتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے مگر شراب کھانے جا رہا، یہ میرا بیٹا ہے مگر سود کے پیسے کما رہا، یہ میرا بیٹا ہے مگر کسی کی غیبت کر رہا، یہ میرا بیٹا ہے مگر وقت نماز سو رہا. تو حضرت آدم رونے لگتے ہیں. جو ایک باپ کو ہونا چاہیے، نیک اولاد کو دیکھ کے خوشی ہوتی، بری اولاد کو دیکھ کے آنسو بہتے ہیں حضرت آدم کے. تو کہا گیا کہ یہ آدم جو اپنی تمام اولاد کو اور ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے حضرت آدم کو سلام کیا. حضرت آدم جو ابھی دنیا میں بھی پیغمبر سے ملاقات کر چکے ہیں بیت المقدس کی نماز کے وقت، آسمانوں پہ تشریف فرما، پیغمبر اسلام کے سلام کا جواب دیا، کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور پھر پیغمبر اسلام آگے بڑھے. اب جو آگے بڑھے تو دو روایتیں، بعض روایتوں میں یہ واقعہ چوتھے آسمان کے بارے میں، لیکن بعض روایتوں میں یہ واقعہ پہلے آسمان کے بارے میں. چنانچہ میں نے علامہ مجلسی کی روایت کو منتخب کیا. یہ کون سی روایت میں پڑھ رہا ہوں؟ آج کی تقریر کے شروع میں نے مکمل وضاحت کر دی، دوبارہ تکرار کی ضرورت نہیں. اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کیسٹ کو حاصل کر کے سن لیجیے گا کہ بہرحال جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کے مطابق اب چوتھے آسمان پہ نہیں، پہلے آسمان پہ یہ واقعہ پیش آیا. ایک روایت میں کہ چوتھے پہ پیش آیا. خیر، میں پہلے والی بات کر رہا ہوں کہ اب جو پیغمبر اسلام آگے بڑھے حضرت آدم سے ملاقات کے بعد آسمانوں پہ جا رہے ہیں. یہ پہلے آسمان کا آخری حصہ. اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ باقی جتنے آسمان ہیں سب ایک دوسرے کے قریب قریب، دوسرا اور تیسرا، تیسرا اور چوتھا، مگر پہلے اور دوسرے کے درمیان بہت فاصلہ.
یعنی دوسرے الفاظ میں پہلا آسمان بہت ہی وسیع و عریض، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو عالم برزخ وہ پہلے آسمان ہی میں واقع ہے، پہلے اور دوسرے کے درمیان۔ چنانچہ سب سے لمبا سفر پہلے آسمان کا۔ دیکھیں کہ آج کی پوری تقریر ختم ہو رہے گی اور آئندہ کی بھی پوری تقریر پہلے آسمان کے بارے میں ہوگی، اس کے بعد ایک تقریر میں 7 کے 7 آسمان آ جائیں گے۔ خیر، اب جو پیغمبر اسلام پہلے آسمان کے تیسرے حصے میں پہنچے، پہلے جہنم کے دروغہ سے ملاقات ہوئی، پھر آدم نبی سے ملاقات ہوئی، اب جو آگے بڑھے تو ایک روایت کے مطابق پیغمبر نے دیکھا کہ یہاں بھی ایک ایسا فرشتہ بیٹھا جو انتہائی خوفناک شکل و صورت کا ہے، اس کے کئی 100 ہاتھ اور پاؤں، اس کے سامنے ایک نور کی تختی رکھی ہوئی اور اس کے ہاتھ پاؤں بڑی تیزی سے حرکت کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ بھی دیکھا کہ نور کی تختی کو دیکھتا جاتا اور بعض اوقات اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی اور بعض اوقات وہ غمگین ہو جاتا۔ پیغمبر اسلام جیسے ہی اس فرشتے کے قریب پہنچے پیغمبر، وہ فرشتہ ایک دم سے کھڑا ہو کے پیغمبر کا استقبال کرتا اور مسکرا کے پیغمبر سے بات کرتا۔ پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون؟ کہا اللہ کے رسول یہ ملک الموت، موت کا فرشتہ جو اس مقام پر بیٹھ کر دنیا والوں کی روحوں کو قبض کر رہا اپنے بے شمار ہاتھوں کی مدد سے۔ یہ نور کی تختی کیا ہے؟ پیغمبر نے خود ملک الموت سے پوچھا۔ کہا اللہ کے رسول جس کی روح مجھے قبض کرنا ہوتی بڑی تیزی کے ساتھ نور کی اس تختی پہ اس کا نام آتا جاتا، جیسے جیسے اس کا نام آتا جاتا ویسے ویسے میں اس کی روح کو قبض کرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ وہ حکم نامہ جس سے پروردگار مجھے احکامات عطا کرتا۔ اب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہے ملک الموت، یہ روحوں کو قبض کر رہا، کبھی تو مسکراتا ہے، کبھی تیرے چہرے کے ذرا سی غمگینی کے آثار پیدا ہوتے۔ اب ایک اہم روایت آ گئی جو اگر کسی مجلس میں پڑھتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرا اپنا انداز ہے، وہ 40 منٹ کی روایت ہوتی، لیکن کیونکہ یہ شب معراج کی جو تقریر یہ صرف اور صرف 5 ہو سکیں گی، اس کی بھی گنجائش مشکل ہے۔ اس شعبان میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا، اس اعتبار یہ 40 منٹ کی روایت کو میں 10 منٹ میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات نامکمل بھی نہ رہنے پائے، اور یہ ہے کہ اتنی لمبی تقریر نہ ہو کہ سب اسی کی نظر ہو جائے۔ یہ روایت میں نے پڑھی بھی کئی مرتبہ، اس لیے مختصر کر دوں تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ آپ کی پہلے بھی سنی ہوئی۔ پیغمبر نے اسی موقع سے ایک سوال کر دیا، اے ملک الموت، بس یاد رکھیے کہ ملک الموت کے بالکل بعد وہ سارا علاقہ شروع ہو رہا ہے جہاں گناہگاروں کا عذاب۔ اے ملک الموت ایک بات تو بتا کہ تو جو اتنے سارے انسانوں کی روح ایک وقت میں قبض کر رہا اور پتہ نہیں کب سے، بلکہ جب سے آدم کی پیدائش ہوئی اتنے سارے انسانوں کی روح قبض کرتے وقت کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کی روح قبض کرتے وقت تجھے رونا آ گیا ہو؟ غم کے آثار تو آتے ہیں، رونا آ گیا ہو، یا کسی کی روح کو قبض کرتے وقت تجھے تعجب ہوا ہو؟ دیکھیے جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا ہمیں رونا آتا ہے فلاں کیسا جوان مرگ تھا، یا کبھی تعجب ہوتا ہے ارے وہ آدمی مر گئے 15 منٹ پہلے تو ہمارے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا، یقین نہیں آتا، انتہائی حیرت و تعجب ہوتا۔ تو پیغمبر نے یہی 2 سوال کی، کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت رویا ہے یا کسی کی روح قبض کرتے وقت تعجب ہوا؟ یہی سفر معراج کے سوال جواب ہے جو آپ نے ایصال ثواب کی مسجد میں مجھ سے روایت سنی، لیکن یہاں پہ کہتے اس کو نظر انداز کر۔ ملک الموت کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول ایک دن میں اسی آسمان پہ بیٹھا تھا، اسی آسمان پہ بیٹھا تھا جہاں اس وقت حکم خدا آیا ملک الموت تیزی سے جا، کھلا سمندر میں جہاز جا رہا ہے اس کو غرق کر۔ میں تیزی سے گیا، اپنا پر مار کر جہاز کے 2 ٹکڑے کیے، سارے مسافر ڈوبنے لگے۔ ایک عورت بھی تھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اس کا بھائی بھی ہے، اس کا شوہر بھی ہے، اس کے والدین بھی ہیں، اس کی اولاد بھی ہے، سب غرق ہو گئے، مگر حکم خدا آ گیا ملک الموت اس عورت کو ہاتھ نہ لگانا۔ اچھا آپ دیکھیے سارا جہاز ڈوب گیا، سارے مسافر ڈوب گئے، ایک اکیلی عورت کی جس کو تیرنا بھی نہیں آتا وہ کیسے بچے؟ مگر جب ملک الموت ہی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو کیسے موت آ جائے؟ چنانچہ اس کو لکڑی کا تختہ مل گئے، اس پر پیسی بھی چلی گئی۔ یہ عورت حاملہ تھی۔ ملک الموت کہتا ہے میں واپس آ گیا یہاں پہ، چند ہی دن گزرے ہوں گے، حکم آیا تیزی کے ساتھ کیا اور اب اسی عورت کی روح کو قبض کر لے۔ میں جب تیزی کے ساتھ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کو ابھی اس عورت کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی، اس کا 1 منٹ کا یا 2 منٹ کا بچہ ماں کے پہلو میں، اور اس وقت میں نے اس کی ماں کی روح کو قبض کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اور بہت سے لوگوں کی روح میں نے قبض کی، ان کا خاندان بے سہارا ہو جاتا، مگر یہ بچہ جس کا باپ مارا گیا، جس کے چچا مارے گئے، جس کے ماموں مارے گئے، جس کے بھائی بہن مارے گئے، جس کی ماں بچی تھی وہ بھی مر رہی، اتنے بڑے سمندر اکیلا 1 منٹ کا بچہ لکڑی کے تختے پر ہے جس کے اوپر کیا گزرے گی، اس کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور یا رسول اللہ
وہ جو تعجب کی بات ہے وہ اس وقت مجھے ہوا جب مجھے حکم ملا اسی آسمان پر کہ اے ملک الموت تیزی کے ساتھ دوڑ کے جا، اس سے پہلے کہ گھوڑے کی پیچھے کی دو ٹانگیں آگے بڑھ جائیں تجھے روح قبض کرنا۔ کس کی؟ شداد کی۔ کون شداد؟ وہ شداد کہ جس کو خدا نے ساری دنیا کا حاکم بنایا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ پروردگار نے اس زمانے کے نبی کو حکم دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کا نام جناب ہود تھا، البتہ یہ روایتیں بہت معتبر نہیں۔ خیر جو بھی نبی ان کو حکم دیا جا کے شداد کو امر بالمعروف کرو۔ وہ نبی آئے، شداد سے کہا پروردگار کا بندہ اتنی نعمتیں ملی ہیں، ساری دنیا کی حکومت ملی ہے، پروردگار کے آگے سجدہ کر، اپنے آپ کو خدا کہلواتا۔ شداد نے ایک عجیب جواب دیا، یہ وہی جواب ہے جو بعض اوقات مومن کی زبان پہ آ جاتا۔ شداد نے کہا کہ اگر میں تمہارے خدا کو مان لوں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا؟ یہ بتاؤ کہ اگر میں اس کو مان لوں تو مجھے ملے گا کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ خمس نکالیں تو بتائیے ملے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا؟ گانا کیوں چھوڑے، بتائیے اس میں فائدہ کیا؟ یہ سوال سب سے پہلے شداد نے کیا تھا، بتاؤ فائدہ کیا؟ نبی وقت اس کو کیا جواب دیا؟ کہا سن، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر خدا کی فرما برداری کرے گا تو جنت ملے گی۔ کہا جنت کس چیز کو کہتے؟ نبی نے کہا جنت وہ ایک باغ کا نام ہے جس کی زمین سے خوشبو کی مہک بلند ہو رہی ہوگی، ہیرے اور جواہرات کے سونے اور چاندی کے محلات ہوں گے، دودھ و شہد کی نہریں ہوں گی، حوریں اور غلمان ہوں گے۔ شداد نے کہا بس یہی دے گا تمہارا خدا؟ ایسی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں، اس کے لیے کیوں میں کسی اور کا احسان لوں؟ اور آرڈر جاری کر دیا کہ جنت بنائی جائے۔ حضرت ہود الگ روایت آئے اور آ کر کہا بس تو جنت بنا لے۔ میرے پروردگار نے بھی ایک اعلان کر دیا کہ تو جنت بنا لے گا، مگر اس وقت تیری روح کو قبض کیا جائے گا جو وقت نہ دن میں ہوگا نہ رات میں ہوگا، نہ تو اس وقت زمین پہ ہوگا نہ آسمان پہ ہوگا، نہ اپنی جنت کے اندر ہوگا نہ اپنی جنت کے باہر ہوگا۔ خیر بات ہو گئی، 100 سال میں جنت بن گئی۔ اچھا جنت بہترین بنی، قرآن کہہ رہا ہم اور آپ کسی چیز کو بہترین کہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ قرآن کہے کہ ارما ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی جنت بنائی ارم کہ کوئی اس جیسی کوئی چیز آج تک دنیا میں نہیں بنی، لم یخلق مثلها، اس کے مثل کوئی چیز بنی ہی نہیں ہے فی البلاد، کسی بھی شہر میں۔ قرآن قصیدہ پڑھ رہا، بہترین جنت تھی، 100 سال لگے ہیں جنت کو بننے میں۔ پہلے تو زمین کا ایک بڑا ٹکڑا صاف کر کے مشک و عنبر کو لا کے اس پہ بچھایا گیا، مشک و عنبر کی زمین بنائی گئی، دنیا کے تمام سونے اور چاندی کے ذخیروں سے محل بنائے گئے، ہیرے اور جواہرات کے گچھے پھلوں کی شکل میں بنا کے لٹکائے گئے، واقعات ایک 2 نہریں جاری بنا کے ایک میں دودھ اور ایک میں شہد جاری کیا گیا، دنیا کی حسین عورتوں اور حسین مردوں کو حور و غلمان کا نام دیا گیا، اور شداد جنت کا ابتدا کرنے چلا 100 سال پہلے کی بات بھول گیا۔ لیکن جاتے جاتے دیر ہو گئی، وہ وقت آ گیا جسے اردو میں جھٹپٹے کا وقت کہتے ہیں، یا دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں۔ سورج ڈوب گیا ہے اور ابھی رات نہیں آئی۔ سورج جب ڈوب جائے تو ظہرین کی نماز قضا ہوتی، رات آ جائے تو مغربین کی نماز کا وقت شروع ہوتا، وہ جو بیچ میں 10 منٹ کا وقت ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، اسی لیے دن کی نماز بھی نہیں ہوتی، رات کی بھی نہیں ہوتی۔ اس وقت شداد جنت کے دروازے پہ پہنچا، اس کا گھوڑا آگے بڑھا، گھوڑے کی 2 ٹانگیں جنت میں، 2 جنت کے باہر۔ ایک مرتبہ ملک الموت کو ایمرجنسی میں بھیجا کہ جاؤ تیزی کے ساتھ، اس سے پہلے کہ گھوڑے کی تکری 2 ٹانگیں آگے بڑھ جائیں، اس کی روح کو قبض کرو۔ یا رسول اللہ، میں نے جس وقت شداد کی روح کو قبض کیا تو انتہائی تعجب میں تھا۔ ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کو خدا کہلوا کے میرے خدا کے مقابلے میں بیٹھا، وہ اتنا کمزور کہ اپنی موت کو 1 سیکنڈ کے لیے نہ ٹال سکا کہ کم سے کم گھوڑے کی 2 ٹانگیں تو آگے بڑھ جاتی، اتنا کمزور، اور دعویٰ کتنا بڑا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا پروردگار۔ ادھر ملک الموت کی آواز ختم ہوئی اور ادھر پروردگار عالم کی آواز آئی کہ اے میرے حبیب، دیکھیے آسمان اول پہ ملک الموت کی گفتگو کا ایک حصہ مجھ سے بھی سن لو۔ وہ بچہ کہ جسے دیکھ کے ملک الموت کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، میں نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا تیزی سے اس تختے کو بہا کے لے جاؤ۔ سمندر کی لہریں تیزی سے تختے کو لے کے چلی، خشکی کے قریب پہنچی، آخری لہر کو میں نے حکم دیا، اس نے تیزی سے تختے کو پھینکا، بچہ تختے سے اچھل کے ساحل سمندر پہ گرا، مگر نرم ریت بھی بچے کو چوٹ نہیں لگی۔ کہاں گرا؟ جہاں ایک درخت کا سایہ تھا، سائے میں جا کے گرا۔ ایک ہرنی کے دل میں نے محبت پیدا کر دی، وہ صبح و شام بچے کو دودھ پلا جاتی۔ 2 سال کے بعد ایک شاہی قافلہ جا رہا تھا جسے بہت جلد شہر پہنچنا تھا، کیونکہ بادشاہ نے ان سے کچھ چیزیں منگوائی تھی، مگر یہ راستہ بھول گئے۔ بھٹک کے یہاں آئے تو دیکھا ایک انسانی بچہ پڑا ہوا، اس کو اٹھا کے شہر میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے انتہائی غصے کے عالم میں ان کو بلایا،
میں نے تم سے کہا تھا کہ وقت پہ آنا، تم ایک دن لیٹ آ رہے ہو۔ ڈرتے ڈرتے کہا کہ ہمارا قصور نہیں، ہم راستہ بھول گئے اور یہ بچہ ہم کو ملا۔ بادشاہ نے کہا دکھاؤ کون بچہ؟ بچہ دیکھا، بادشاہ لاولد تھا۔ میں نے بادشاہ کے دل میں محبت پیدا کر دی اس بچے کی۔ اس نے کہا آج سے یہ میرا بیٹا۔ اور جب بادشاہ بوڑھا اور یہ بچہ جوان ہوا تو بادشاہ نے اپنی زندگی میں اپنا تخت اس کو پہنا دیا، اس کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اے میرے حبیب، اس کے باپ نے ساری زندگی حکومت کی اور ایک چھوٹے سے ملک پر، جب اس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو میں نے اس کو برکت دینا شروع کی اور اتنا اس کی حکومت کو بڑھایا کہ ایک وہ دن آیا کہ ساری دنیا پہ اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ مگر اے میرے حبیب، جیسے ہی ساری دنیا پہ حکومت قائم ہوئی، شداد کے نام سے یہ میرے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا، جس سے میں نے اتنا عطا کیا کہ ملک الموت جس بچے کی بے بسی کو دیکھ کے رویا، اسے میں نے ساری دنیا کا حاکم بنایا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ روایتوں میں ہے کہ صرف 4 آدمی ایسے گزرے جنہیں پوری دنیا کی حکومت ملی ہے ظہور امام سے پہلے، جن میں 2 مومن ہیں، حضرت سلیمان نبی اور جناب ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، نمرود اور شداد۔ ان میں پہلے خدا نے کافروں کو حکومت دی، نمرود اور شداد کا زمانہ پہلے، پھر حضرت ذوالقرنین کا زمانہ آتا اور پھر حضرت سلیمان کا زمانہ آتا، اور 2 کافروں کو خدا نے پہلے جو حکومت دی اس میں بھی شداد کو سب سے پہلے دی۔ یعنی جس بچے کی بے بسی اور لاچاری کو دیکھ کر ملک الموت رو رہا، اسے میں نے اپنے انبیاء سے بھی پہلے دنیا کا حاکم بنایا اور وہی میرا اتنا بڑا باغی بن گیا۔ ان الانسان لربہ لکنود، اے میرے حبیب، انسان میرا انتہائی ناشکرا ہے۔ پہلے آسمان پر ملک الموت سے یہاں تک پیغمبر کی گفتگو پہنچی کہ اس کے فوراً بعد وہ مناظر پیغمبر نے دیکھے کہ سفر معراج پہ آ کر ہر سال پیغمبر معراج کو یاد کر کے روتے۔ وہ کیا مناظر تھے، بڑے خوفناک، بڑے دردناک اور بڑے عبرت آموز۔ اگر انسان توجہ کے ساتھ سنے، انہی بھول بھلیوں میں الجھ کے رہ جائے کہ عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا، خواب و خیال کی باتیں ہوں گی یا حقیقت کی باتیں ہوں گی، تو معراج کے سفر کا مقصد بہت ہوا جا رہا۔ پیغمبر جن واقعات میں روتے رہے ان کی کوئی تو حقیقت ہوگی، یہ پیغمبر کے آنسو ہیں۔ وہ کیا واقعات تھے، انشاءاللہ یہ تو اب میں آئندہ کی تقریر میں بتا سکوں گا۔ اور 1 گھنٹے کا یہ سلسلہ ہے، لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 20 منٹ، 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہی کہ آج 18 رجب ہے، پھر 25 رجب، پھر شعبان کی شروع کی 2 تقریریں، یعنی کل 3 تقریریں ہمارے پاس بچتی ہیں، جس میں معراج کے سفر کو میں مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اگلے سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا سا وقت میں آپ کا زیادہ لے رہا ہوں۔ آج کی تقریر کی حد تک گفتگو یہاں تک پہنچی۔ جس دن میری تقریر ذرا لمبی ہو جاتی ہے اس دن میں مسائل کو کچھ کم کر دیتا ہوں، لیکن مسائل بیان ضرور کیے جاتے ہیں۔ وہ تو سب سے اہم مقصد پورے سفر معراج، پوری سیرت رسول کا پیغام ہے عمل، اور عمل بغیر علم کے ممکن نہیں۔ اس لیے اب ہماری تقریر کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا۔ اس سے پہلے کہ مسائل کا بیان شروع ہو، ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ اب یہ جو چند سوال میرے پاس آئے ہیں، آپ میں سے اکثر کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ سوال تو بہت زیادہ پوچھے گئے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، بعض اوقات بعض صاحبان ایمان کی خصوصی فرمائش ہوتی تو میں ان کا خیال کرنے کے مجبور ہو جاتا ہوں۔ یہ 2 سوال جو ہیں ان کے بارے میں سوال سنا دوں، جواب نہیں دوں گا تاکہ ان مومن کو اطمینان رہے کہ ان کا مسئلہ ہے میرے پاس، البتہ اپنے وقت پہ یعنی آئندہ تقریر میں بیان ہوگا۔ ایک یہ کہ مدعا اور زنا میں کیا فرق ہے، دوسرا یہ کہ لسانی اور گروہی اور علاقائی تنظیموں میں شامل ہونا جائز ہے یا نہیں۔ یہ کیونکہ کوئی بہت ہی فوری نوعیت کا مسئلہ نہیں، اس کے مقابلے میں 3 مسئلے وہ پوچھے گئے ہیں جو کئی دفعہ بیان ہوئے، لیکن جن برادر ایمانی کے مسائل ہیں ان کو انتہائی جلدی، تو ان کا خیال کرتے ہوئے میں مختصر بتاؤں گا اور پھر آج کے 2 نئے مسئلے اور گفتگو ختم۔ انہی مومن نے کہ جنہوں نے یہ 2 سوال پوچھے، ایک سوال اور انہوں نے پوچھا ہے، وہ میں پڑھ دوں کیونکہ جو دوسرے 3 سوال ہیں ان میں یہ سوال پایا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بینک میں نفع کی خاطر پیسے رکھنا جائز ہے یا نہیں، اسی طرح دوسری اسکیمیں مثلا خاص ڈپازٹ اور دیگر کمپنیوں کی طرف سے دیے گئے منافع کو لینا جائز ہے یا نہیں، اور بینک کی ملازمت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ BLS اکاؤنٹ میں روپیہ جمع کرنا حلال ہے یا حرام، نفع نقصان کی بنیاد پر شیئر خریدنا حرام ہے یا حلال، بینک کی نوکری کس وجہ سے حرام ہے، یہ سوال ایک برادر اہل سنت نے پوچھا ہے
اور انہوں نے اس کی وضاحت بھی طلب کی. میں ان تمام سوالات کے جواب پہلے اپنی فقہ کے مطابق دے دوں. ہماری فقہ میں بھی اختلاف ہے دو مراجع. آیت اللہ کوئی فرماتے ہیں کہ حکومت کی جتنی بھی اسکیمیں جن میں حکومت نفع دیتی ان تمام اسکیموں میں اس نیت سے پیسے رکھنا جائز ہے کہ یہ مال امام ہم کو ملے گا اس لیے ہم رکھتے ہیں. پھر جتنا بھی آپ کو پیسہ رکھنا ہے چاہے وہ PLS ہو, PLS اکاؤنٹ جو ہے اس میں بھی جائز ہے. بینک کا کوئی عام اکاؤنٹ ہو نفع کی خاطر اس میں بھی پیسے رکھنا جائز ہے. دیگر حکومت کی جو اسکیمیں ہیں خاص ڈپازٹ, ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ سب میں اس نیت سے بھی پیسے رکھنا جائز ہے کہ پیسے رکھیں گے اوپر سے جو ہم کو ملے گا وہ مال امام ہے اس کو ہم لیں گے. یہ آغاز کا مسئلہ. پیسے رکھ لیجئے اس کے بعد جو حکومت یا گورنمنٹ کا بینک آپ کو نفع دے وہ آپ لے لیجیے. لے لینے کے بعد آدھا غریبوں کو دیجیے, آدھا اپنے آپ پہ خرچ کیجیے. یا اگر آپ آدھا غریبوں کو نہیں دینا چاہیں تو مجتہد کے وکیل سے پوچھ لیجیے, ان کو یہ حق ہے کہ وہ پورا بھی آپ کو دے سکتے ہیں. یہ تو ہوا آغاز کوئی کا مسئلہ. لیکن وہ کمپنیاں کہ جو حکومت کی نہیں ہے اور وہ آپ کو ایک ماہانہ رقم دیتی ہے 10,000 پہ 500 روپے, آغاز کوئی کے نزدیک ان میں پیسہ رکھ کے نفع لینا حرام. یہ صرف حکومت کی اسکیموں میں جائز ہے کیونکہ مال امام کی وجہ سے حکومت کا اصل مالک امام ہے اور امام کے مال کو ہم لے سکتے ہیں. آغاز خمینی فرماتے ہیں کہ وہ جو کمپنیوں کا مسئلہ ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, آغاز کوئی والا ہی ہے کہ جو فکس ہے نفع وہ حرام ہے لینا. لیکن جو حکومت کی اسکیمیں خاص ڈپازٹ ہے یا PLS ہے یا سیونگ اکاؤنٹ ہے یا فکس ڈپازٹ ہے, آغاز خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں, مال امام کی نیت سے لینا بھی جائز نہیں ہے. میں اپنے مقلد کو منع کرتا ہوں. البتہ وہ آدمی جس نے حکومت کو کبھی کچھ ٹیکس دیا ہے ساری زندگی, سیلز ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس اور کسٹم کا ٹیکس اور انکم ٹیکس, جتنا آج تک اس نے دیا اس کے برابر وہ حکومت کے بینک میں پیسہ رکھ کے مال لے سکتا ہے. مگر یہ نیت نہیں کرے کہ میں انٹرسٹ کے نفع لے رہا ہوں کہ حکومت نے جو مجھ سے ٹیکس لیا ہے اتنے پیسے میں حکومت سے لے رہا ہوں. یہ آغاز خمینی اس صورت میں اجازت دیتے ہیں اور اس صورت میں جتنا بھی آپ لیں گے وہ آپ کا ہے, اس میں کسی کے پاس جانے کی یا آدھا کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا پیسے رکھنے کا مسئلہ کہ آغاز کوئی کے یہاں تو بالکل جائز ہے گورنمنٹ کے بینکوں میں اور کمپنیوں میں, اور مال امام کی نیت سے نفع لے کے آدھا خود رکھیے آدھا غریبوں کو دیجیے. آغاز خمینی کیا مال امام والا بھی جائز نہیں ہے, بالکل حرام. البتہ جس نے کبھی ٹیکس دیا یا اس کے گھر میں کسی آدمی نے ٹیکس دیا اس کے برابر وہ حکومت کی کسی بھی اسکیم میں پیسے رکھ کے نفع لے سکتا اور وہ اس کا حق ہو جائے گا. یہ تو ایک ہوا مسئلہ ہوا. البتہ ہمارے برادران اہل سنت کی فقہ میں جہاں تک میری معلومات ہے بینکنگ کے ہر قسم کے نفع کو حرام قرار دیا گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسے شیئر خریدنا جس میں نفع و نقصان وہ حلال ہے یا حرام؟ بالکل حلال. شیئرز کے کاروبار میں اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا اگر شیئرز ایسے جس میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی. کچھ تو ایسے شیئرز ہیں کہ حکومت نے فکس کر دیا کہ اتنا تو انٹرسٹ ملے گا ہی, وہ شیئرز تو حرام. لیکن وہ شیئرز کے جس میں کسی سال قیمت بڑھ جاتی ہے, کبھی کم ہوتی ہے, کبھی نفع ہے, کبھی نقصان ہے, کبھی زیادہ ہے, کبھی کم ہے, وہ تو آغاز کوئی اور خمینی دونوں کے نزدیک بالکل جائز ہے. ایک آخری سوال ان لوگوں کا, اس کے بعد پھر میں عام دلچسپی کے دو مسئلے بتاؤں. آخری سوال یہی ہے کہ بینک کی نوکری کا حکم کیا ہے اور یہ کیوں حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ دیکھیے, بینک کی نوکری میں خود کوئی خرابی نہیں, بلکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک حدیث ہے بہت ہی مشہور شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں کہ اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود کے معاملے میں گواہ بننے والے پر, سود کا حساب و کتاب کرنے والے پر, سود کا رجسٹر یا کھاتہ اپنے پاس رکھنے والے پر. ان سب سے برابر سے لعنت آئی. تو اس اعتبار سے جس طرح سود لینا حرام ہے, سود دینا حرام ہے, اس ادارے میں کام کرنا بھی حرام ہے کہ جہاں سود کا لین دین ہو. تو بینک میں اگر ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے جس میں نہ سود لینا ہے نہ دینا ہے, کمیشن کے اوپر کام ہو رہا تو ٹھیک ہے, اس میں آپ کام کریں, وہ ملازمت حرام نہیں. لیکن بینک کا وہ شعبہ جس میں یا تو آپ کو سود دینا پڑتا ہے یا لینا پڑتا ہے یا اس کا حساب کرنا پڑتا ہے یا اس کے واؤچر پر دستخط کرنا پڑتے ہیں, تو کیونکہ سودی معاملے میں ہم شریک ہو گئے اس لیے وہ حرام ہے. مثال بڑی بھونڈی ہے لیکن بعض اوقات اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. طوائف کا پیچھا جس طرح حرام,
اسی طرح قواعد کی طرف سے دلال بننا بھی حرام ہے. ایسا نہیں کہ ہم اس کا معاملہ تو کرائیں لیکن یہ کہیں کہ کیونکہ ہمارا اس زنا میں کوئی دخل نہیں ہے تو ہماری کمائی حلال ہونی چاہیے. جی نہیں, کیونکہ برابر سے ہم شریک ہیں اس لیے ہمیں بھی گناہ ملے گا. جس طرح شراب خریدنا اور بیچنا حرام ہے اس طرح شراب کی دکان پہ سیلس مین بننا بھی حرام ہے. سود کے اندر بھی یہ غلط مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ صرف سود دینا حرام ہے اور لینا حرام نہیں. جو اس معاملے میں دوڑ دھوپ کرتا چاہے اس کو کوئی ایک پائی بھی نہ ملے, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو پیسہ چاہیے ہم دلوا دیں گے, ہم نہ ادھر سے لیں گے نہ ادھر, مدد کے اعتبار سے دوڑ دھوپ کرتے ہیں, وہ بھی حرام کام کر رہے ہیں. تو بینک کی ملازمت حرام نہیں, صرف اس شعبے کی ملازمت حرام ہے جس میں سود کا حساب کتاب کرنا پڑے, سود کے واؤچر پہ سائن کرنا پڑے یا سود کی کوئی بھی ڈیلنگ کرنا پڑے. اس کے علاوہ اگر ہے تو حرام نہیں. یہ بینک کی ملازمت کا مسئلہ ہو گیا. یہ آغاز کوئی کی توضیح المسائل کے آخر میں مسئلہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بتا رہا ہوں یا کوئی خاص فتویٰ میرے پاس ہے جو کتابوں میں نہیں. یہ غلط. یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے کتاب ہی نہیں پڑھی. توضیح المسائل جو پاکستان اسلامک سیمینری نے چھاپی یا آغاز کوئی کے دوسرے وکیل کے ابراہیم صاحب نے چھاپی ہے, دونوں میں یہ مسئلہ موجود ہے. اور جو ہندوستان سے مولانا غلام اسکری مرحوم نے چھاپی ہے اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. جتنی بھی توضیح آغاز کوئی کی ہے سب میں یہ مسئلہ موجود ہے. جی 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 ہاں, ایک سوال یہ آیا ہے کہ آج کل کا جو حساب کتاب ہے وہ تو کمپیوٹر یا مشینوں میں ہے تو اس کا کیا مسئلہ. بہرحال چونکہ کمپیوٹر کو چلانے والا ایک آدمی چاہیے جو باقاعدہ فیڈ کرتا ہے کمپیوٹر میں ڈالتا ہے یا معلومات کو نکالتا, اس کا پیشہ بھی حرام ہے. اور کمپیوٹر میں حساب و کتاب کے علاوہ بہرحال اس کی رسید بنتی ہے, واؤچر بنتا ہے, اس سے دستخط کرنے والا بھی حرام کا مجرم ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں جس طرح سے شراب کو کندھے پہ اٹھا کے لے جانے والا گناہگار ہے مزدور, اسی طرح سے اگر ایک آدمی اپنے کندھے پہ نہیں لیتا, وہ سوزوکی چلاتا ہے جس میں شراب کے کانٹریکٹ اس کا ہے لانا لے جانا, وہ شراب کمپنی کے نوکر لا کے اس کی سوزوکی میں شراب رکھ دیتے ہیں, وہ خالی اسٹیئرنگ پر بیٹھ کے گاڑی کو چلا کے شراب خانے کے دروازے پر روکتا, وہاں سے شراب خانے کے بہرے اس کو اتار کے لے جاتے ہیں. پھر بھی اس نے تو کچھ نہیں کیا, فقط مشین کو حرکت دی, لیکن یہ بھی اگر شراب کی وجہ سے ہے, یعنی اس نے جو ایگریمنٹ کیا کہ میں شراب کے اتنے گریڈ پہنچاؤں گا, تو یہ بھی گناہگار ہے اور اس کی ملازمت بھی حرام ہے. یہی مسئلہ ہے کمپیوٹر پہ کام کرنے والوں کا بھی. اچھا, فقہ کا ایک مسئلہ میں اور بتا دوں اور بس یہ آخری مسئلہ ہے. اس سے متعلقہ کچھ اور مسئلے ہیں جو آئندہ آئیں گے. آج میرا ارادہ تھا کہ کچھ میت کے مسائل بتاؤں, کیونکہ سفر معراج میں برزخ کی گفتگو شروع ہونے والی کہ مرنے کے بعد انسان پہ کیا گزرتی, تو اس کے بارے میں کچھ فقہی مسئلے بھی آ جائیں, مگر وقت خاصا گزر گیا ہے اس لیے مختصراً دو مسئلے. ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں 4 ذمہ داریاں اسلامی معاشرے پر ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس کو مرنے کے بعد غسل دینا, نمبر 2 یہ کفن پہنانا, نمبر 3 یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا, نمبر 4 یہ ہے کہ اس کو دفن کرنا. یہ 4 ذمہ داریاں ہر میت کے بارے میں ہیں. خود موت آنے سے پہلے ایک ذمہ داری اور ہے, اس کو قبلہ رخ کرنا, وہ بات کا مسئلہ ہے. کسی کی موت آ گئی, مرنے کے بعد 4 ذمہ داریاں ہر میت کی, ہر مسلمان میت کی پورے اسلامی معاشرے پر ہیں. اسے غسل دے, اسے کفن پہنائے, اسے دفن, اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اسے دفن کرے. لیکن ان 4 کے اندر مرنے والے کی عمر کا مسئلہ الگ الگ ہے. غسل اور کفن اس وقت واجب ہوتا ہے جب مرنے والا 4 مہینے یا اس سے زیادہ کا ہو. 4 مہینے کا مطلب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے ہو جائے یا اس سے زیادہ. دفن کرنا تو بالکل واجب ہے کہ 1 دن کا بھی بچہ ہے ماں کے پیٹ میں, اس کا بھی دفن واجب ہے. نماز جنازہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو مرنے والا 6 سال پورے ہو کے 7 سال کا بچہ مرا, اس کی نماز جنازہ واجب ہے. اس سے کم بچہ اگر ہے تو واجب نہیں ہے. پڑھ لے تو کوئی حرج بھی نہیں, لیکن واجب نہیں. واجب ہوتی ہے جب 6 سال یا اس سے زیادہ کا بچہ ہے مسلمان ماں باپ کا. اسی طرح کوئی بھی مسلمان اگر مرے بالغ ہو کر تو اس کی نماز جنازہ واجب. نماز جنازہ کے مسئلے بعض روایتوں منع کیا گیا ہے کہ فلاں کی نماز جنازہ میں نہ جاؤ تو لوگوں نے ذرا غلط مفہوم میں نکال دیا کہ اس کی نماز نہ پڑھو. تو یہ مسئلہ اپنی اہمیت کی وجہ سے تقاضا کرتا تو اس کو خصوصیت کے ساتھ بتا دیا جائے کہ یہ یاد رکھیں کہ مرنے والا کوئی بھی ہو, اگر مسلمان مرا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانا اسلامی معاشرے پر واجب, چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ. اچھا, اب ہم مسئلے کو اور محدود کر دیں.
کہ اگر کوئی شیعہ مرا تو اس کی نماز جنازہ اسلامی معاشرے پہ واجب ہے، چاہے اس کا کردار کچھ ہی کیوں نہ ہو، شرابی ہے، جواری ہے، زانی ہے، گناہگار ہے، قاتل ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ بہرحال پڑھی جائے۔ یہ دو چیزوں کے بارے میں بڑی غلط فہمی کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر کے مرے تو لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے پہ تیار نہیں ہوتے، گریز کرتے ہیں۔ بہرحال اگر مرنے والا خودکشی کر کے بھی مرا ہے تو بڑا گناہگار ہے، باقی سارے گناہ ایسے ہیں کہ ان کی توبہ ہو جاتی۔ خودکشی کرنے والا کیونکہ اگر وہ مرا نہیں ہے، بچ گیا تو خودکشی نہیں، اگر مر گیا تو توبہ کا ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے اس کی موت کو ذرا اور برا سمجھا جاتا ہے دیگر گناہوں سے۔ مگر وہ خودکشی کرنا ایک الگ عمل، اس کا گناہ اس کو ملے گا، سزا ملے گی، لیکن اس کی نماز جنازہ معاف نہیں۔ اگر کسی نے اسی ڈر سے نماز جنازہ نہیں پڑھی کہ یہ خودکشی کرنے والے کی نماز کیوں پڑھیں، تو سارا معاشرہ گناہگار ہے۔ تو نماز جنازہ کوئی بھی شیعہ ہو، اگر اپنا عقیدہ اس نے بدل دیا، یعنی ایک شیعہ اعلان کرتا میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، میں اماموں کو نہیں مانتا، پھر تو ٹھیک ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ کافر ہے۔ لیکن جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدے کا مطلب 5 اصول دین کو مانتا ہو، توحید و رسالت و امامت و قیامت اور عدل کو، اور ضروریات دین کا انکار نہ کرتا ہو، نماز روزے کا انکار نہ کرتا ہو، چاہے پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، بہرحال اس کی نماز جنازہ واجب۔ خودکشی کرنے والے کے بارے میں ہمارا معاشرہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے بے نمازی کے بارے میں بھی بہت سے لوگ گھبراتے اور کتراتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ انسان کیسا ہی سخت بے نمازی کیوں نہ ہو، ساری زندگی جس کو آپ نے نماز میں نہ دیکھا ہو، پھر بھی اگر وہ مر گیا اور اس نے عقیدہ اپنا محفوظ رکھا تو اس کی نماز جنازہ واجب ہے پورے معاشرے پر، اور اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ ملے گا، یہ ذمہ داری۔ ایک مسئلہ شاید میں نے 3 ہفتے پہلے بتا دیا، لیکن پھر آج میں اس کو دوہرا دوں آج کی تقریر کی مناسبت سے، کہ اسی میں ایک سلسلہ یہ بھی آ جاتا کہ بعض لوگ اس لیے نماز جنازہ سے گھبراتے ہیں کہ بھائی نماز جنازہ ہم کیسے پڑھیں، اس میں تو دعا ہوتی ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا، پروردگارہ ہم اس مرنے والے کے بارے میں خیر ہی خیر جانتے ہیں۔ تو یہ نماز جنازہ کی دعا، تو بہت سے لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ بھائی ہم کیسے یہ دعا پڑھیں، نماز جنازہ پڑھیں گے تو یہ دعا پڑھنا پڑے گی، یہ دعا پڑھیں گے تو جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ دعا میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہم اے میرے خدا انا لا نعلم منہ، اس مرنے والے کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا الا خیرا، مگر خیر، ہم نے ہمیشہ اس کو خیر پہ پایا۔ تو اگر ہم نے بے نمازی کو جانتے ہیں کہ بے نمازی تو کیسے یہ پڑھ سکتے ہیں اس کے جنازے میں، جانتے ہیں کہ شرابی ہے تو کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کے جنازے میں، جانتے ہیں کہ وہ گناہگار ہے تو کیسے پڑھ سکتے ہیں، لوگ اس لیے گھبراتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرنے والے کی موت کے بعد ایک یہ بھی مستحب حکم ہے کہ اس کے لیے شہادت نامہ تیار کیا جائے، جس کے 40 مومنین دستخط کرے تو بہت اچھا ہے، ورنہ جتنے کر دیں۔ اس میں بھی لوگ بہت گھبراتے ہیں شہادت نامے پہ دستخط کرنے کہ بھائی اگر ایک بے نمازی ہے تو ہم کیسے اس کے شہادت نامے پہ دستخط کریں، ایک روزہ خور ہے یا شرابی ہے یا سود خور ہے تو کیسے دستخط کریں۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا لی، ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اسی نماز جنازہ میں آگے کیا ہے، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ نیکوکار ہے تو اس کی نیکی کو اور بڑھ، وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اگر گناہگار ہے فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔ تو مرنے والا گناہگار بھی ہو سکتا ہے، کبھی ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ جو دعا ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس دعا کا مطلب ہی کچھ اور، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، مرنے والا خیر پر تھا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کیا خیر، کہا اس سے مراد محبت اہل بیت ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ مرنے والا محب اہل بیت مرا، چاہے اس کا عمل کوئی بھی کیوں نہ ہو، آپ کی گواہی ٹھیک ہے، ان لا نعلم منہ الا خیرا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ خیر یعنی محبت اہل بیت سے مرا، یہ گواہی ہے نماز جنازہ، اس کے عمل کی گواہی خدا ہم سے نہیں مانگ رہا، ہم سے عمل کی گواہی نہیں مانگی جا رہی۔ چنانچہ بے نمازی، شرابی، جواری، زانی، اس کی نماز جنازہ بھی واجب ہے اسلامی معاشرے پر، جب تک کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح شہادت نامے میں بھی ہم یہ کبھی شہادت نہیں دیتے کہ نمازی تھا، روزے دار تھا، یہ تھا وہ، دیکھیے شہادت نامہ کیا، جب گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کو مانتا تھا، رسول کو مانتا تھا، 12 اماموں کو مانتا تھا، قیامت کو مانتا تھا، اگر ان میں سے کسی چیز کو وہ نہیں مانتا تو اس کو غسل کفن دینا ہی حرام ہے، کیونکہ کافر کو غسل و کفن دینا حرام۔
بہرحال ہمارا مرنے والا کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی واجب ہے، اور اس کے شہادت نامے پر عقیدے کی دستخط کرائی جاتی ہے، وہ آپ دستخط کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ میں نے تو وہ دو چیزیں بتائیں جو میرے کان تک آئیں، کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ لوگ سمجھتے کہ نہیں پڑھی جائے گی، غلط۔ بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ بھی غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور گناہگار کو معاشرے میں ایسا ہی سمجھا جائے۔ تو ایک اصول یاد رکھیے کہ ہر وہ شخص کہ جو عقیدہ جس کا صحیح ہے، چاہے عمل کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی اور اس کے لیے دعا بھی مانگی جائے گی۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ لوگ ایسے آدمی کے لیے دعا بھی نہیں مانگتے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اسی کو تو دعا کی زیادہ ضرورت ہے، اس بیچارے کو دعا ہم کو مانگنا ہے اس کے لیے، معصوم کے لیے تو نہیں مانگنا ہے، معاذ اللہ مانگنا ہی گناہگاروں کے لیے ہے جن کے گناہ ہم کو نہیں پتا یا پتا۔ تو ان چیزوں سے کسی مرنے والے کی بے عملی کو دیکھ کے ان چیزوں میں گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اب اندازہ کیا جا سکتا جو اسلام اس معاملے میں اتنا سخت کہ اگر ایک قاتل، ایک زانی، ایک شرابی، ایک جواری بھی بنے تو اس کے بھی نماز جنازہ تمہیں پڑھنا، جو اسلام اتنا سخت ہے، وہ اسلام اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوگا جب ایک امام معصوم کا لاشا بے گور و کفن جلتی ریتی پہ پڑا اور نماز جنازہ پڑھنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں مل رہی بلکہ فوج یزید اتنا بھی نہیں کر رہی کہ اپنے جنازوں کے ساتھ حسین کے جنازے کو بھی شامل کر دے۔ ٹھیک ہے، امام کی نماز جنازہ غیر نہیں پڑھ سکتا، مگر ان کے دلوں میں یہ جذبہ اور خیال تو پیدا ہوتا۔ اندازہ کیا جا سکتا کہ جو اسلام اس حد تک مسلمان کا حق بتاتا ہے کہ اس کی جنازہ نماز پڑھنا، چاہے وہ ایسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، امام معصوم کے جنازے کی یہ کیفیت دیکھ کے اسلام پہ کیا گزر رہی ہوگی، اسلام غمگین ہوگا۔ جو بعض روایتوں میں بھی ہے کہ ہم اسلام کو پرسہ دیتے ہیں، کیا اسلام تو بھی آج یتیم ہو کے رہ گیا، یہ تیرے احکامات جس کا میدان کربلا میں اس طرح پامال کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک دوسرا وہ حکم یاد کریں، مصائب کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صاحبان ایمان کے لیے جملے کافی۔ یا ایک دوسرا وہ حکم یاد کریں کہ 21 رمضان کی شب کو میرے مولا نے خصوصاً امام حسن کو بلایا تھا، کہا حسن بیٹا اب سے تھوڑی دیر کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، دیکھو اگر میں رہوں تو میرا اور ابن ملجم کا معاملہ ہے، میں جو چاہے کروں، اور اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو ابن ملجم کو ایک وار لگانا، ایک وار سے زیادہ نہ لگانا، اور خبردار کسی کو یہ اجازت نہ دینا کہ وہ ابن ملجم کے لاشے کو پامال کرے۔ ایسا نہ ہو کہ خاندان بنی ہاشم انتقام کے خاطر اس کے لاشے کو پامال کرے، کیونکہ میں نے تمہارے جب رسول خدا کو یہ کہہ کے سنا ہے کہ اگر کوئی پاگل اور لوگوں کو کاٹنے والا کتا بھی مارا جائے تو اس کے لاشے کی بے احترامی بھی صحیح نہیں ہے، اس کے لاشے کو پامال کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہائے میرا مولا کہ ایک طرف ابن ملجم کے لاشے کا اتنا خیال کر رہا ہے، مولا ذرا آ کے میدان کربلا میں دیکھیے تو صحیح کہ ایک قاتل کے لاشے کا اتنا احترام، جہاں آپ کی جگر کا ٹکڑا حسین ہے، جلتی ریتی پہ اس کا لاشا پڑا ہے، اور کیا حالت ہے زیارت ناحیہ میں امام زمانہ سلام کر رہے، السلام علی الاعضاء المقطعات، میرا سلام اس جسم پر جسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، السلام علی من تولی دفنہ اہل القری، میرا سلام اس بے کس و لاچار کے لاشے پر جس کے بیٹے کو باپ کا لاشا دفن نہ کرنے دیا گیا، اہل قرآن رحم کھا کے اس کے لاشے کو دفن کی التماس ہے مرحوم عبد الحسین محمد علی کے ایصال ثواب کے لیے۔ پروردگارہ میدان کربلا کے اس مظلوم لاشے کا واسطہ، پروردگارہ کربلا کی جلتی ریتی پر پڑے ہوئے ان ٹکڑے ٹکڑے اعضا کا واسطہ، ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس اعلی علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما۔ پروردگارہ اسی کے رسول کی سعادت کا واسطہ ہمیں مقصد رسالت کی تکمیل اور سیرت رسالت کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور پروردگارہ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم